اگر ایک انسان 4 ویڈیو سن کے 2 کتابیں پڑھ کے سمجھتا ہے کہ جی میں ٹرینر بن جاؤں گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ مارکیٹ میں ایسے بھی لوگ پیرنٹنگ پر لیکچر دے رہے ہیں کہ جنہوں نے ابھی شادی نہیں کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جن سپیکرز کو انوائٹ کیا جاتا ہے آپ صرف ان کی شہرت کو دیکھتے ہیں۔ بہت سے ایسے نوجوان ہیں کہ جو اپنا لاکھوں روپیہ صرف اس وجہ سے ڈبو بیٹھے کہ وہ کسی ایسے ان ایکسپرٹ بندے کے پاس چلے گئے کہ جو ان کو وی اے بننا سکھا رہا تھا۔ ایسے بھی لوگ آپ کو موٹیویشن دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جو ابھی خود بچے ہیں اور وہ پیرنٹنگ پر لیکچر دے رہے ہیں، وہ میرٹل ریلیشن شپس پہ لیکچر دے رہے ہیں۔ السلام علیکم، عرفات ٹاکس میں میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر عرفات، اور آج پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں بلال امتیاز۔ بلال امتیاز بیسیکلی سی ای او ہیں ڈیجی ہوڈ کے، اور ساتھ ساتھ ڈیجیٹل انڈسٹری میں ٹریننگس دیتے ہیں۔ وی ور ٹاکنگ آن ٹریننگ انڈسٹری، موٹیویشنل اسپیکنگ، پبلک اسپیکنگ، لائف کوچنگ۔ تو میں نے پھر بلال سے یہ ڈسکس کیا کہ کیوں نہ یار اس پہ ہم باقاعدہ ایک پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، اور اس پوڈ کاسٹ میں ہم موٹیویشنل اسپیکنگ، ٹریننگ انڈسٹری کے حوالے سے جو ڈفرینٹ مسکنسیپشنس ہیں، جو مس ہیں، ہم ان کو ڈی بنک کرتے ہیں۔ اور اس پوڈ کاسٹ میں ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کا ایک گریٹر آبجیکٹو یہ بھی تھا کہ میں چونکہ ٹریننگ انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہوں، تو دیر آر سو مینی ینگسٹرس کے جو ٹریننگ انڈسٹری کا حصہ بننا چاہتے ہیں، جو موٹیویشنل اسپیکنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم ان سب نوجوانوں کو یہ بتا سکیں کہ آپ ٹریننگ انڈسٹری کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں، آپ مارکیٹ میں اپنی پوزیشن کیسے بنا سکتے ہیں، آپ اس انڈسٹری میں آ کے پیسہ کیسے کما سکتے ہیں۔ تو بلال سے پوچھیں گے کہ بھائی اس کے ذہن میں کیا مسکنسیپشنس ہیں، کیا کویسچنس ہیں، اور آئی ہوپ سو کہ جو آج کا پوڈ کاسٹ ہے آپ کی لائف میں، آپ کی پروفیشنل لائف میں ایک ویلیو ایڈ کرے گا۔ تو بلال، کیا کویسچنس چل رہے ہیں آپ کے مائنڈ میں؟ اچھا یاسر بھائی، میرا پہلا کویسچن جو میں چاہوں گا جو آپ ایڈریس کریں وہ یہ ہے کہ جو موٹیویشنل اسپیکنگ، لیڈرشپ ٹریننگ اور جو لائف کوچنگ ہے، اس میں فرق کیا ہے بیسیکلی؟ کیا یہ انٹر ریلیٹڈ ہیں، کیا یہ سیم ہیں، یا کس طرح سے اس کو ڈفرینشیٹ کیا جا اوکے، سکتا ہے؟ اچھا بلال، ایسے ہے کہ سب سے پہلے تو میں موٹیویشنل اسپیکنگ پہ بات کروں گا۔ میرے جو ہوں ایکسپیرینشیل لرننگ ہے یا جو میرا ایکسپوئر ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ، میں ایک ٹرینر کے طور پہ کام کرتا ہوں۔ آئی سروس ٹو سول سروسز، ملٹری اینڈ کارپوریٹ سیکٹر۔ میرے پروفائل میں یہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں، لیکن جب بھی میں کہیں پہ انٹروڈیوس ہوتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں جی یہ یاسر عرفات ہے، موٹیویشنل اسپیکر۔ ہوں لوگ ایک ٹرینر کو موٹیویشنل اسپیکر سمجھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لاسٹ کپل آف ایئرس پاکستان میں جو موٹیویشنل اسپیکر کا ایک نام ہے، جو یہ انڈسٹری ہے، یہ بہت زیادہ ڈسکس ہوئی ہے، اور اٹ ساؤنڈس فینسی بس ورڈ کہ ہوں آئی ایم اے موٹیویشنل اسپیکر۔ تو لوگ پھر ایک ٹرینر کو بھی موٹیویشنل اسپیکر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ٹرینر آپ کو موٹیویٹ بھی کر رہا ہوتا ہے، بٹ اسپیسیفکلی جب ہم موٹیویشنل اسپیکنگ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو موٹیویشنل اسپیکر وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اپنے الفاظ کی مدد سے آپ کی لائف میں ایک ہائی ایموٹیو ویلیو ایڈ کرتا ہے۔ وہ اپنے الفاظ کی مدد سے، اپنی باتوں کی مدد سے آپ کے اندر ایک تحریک پیدا کرتا ہے کہ آپ زندگی میں آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں۔ ہوں اچھا، اب ضروری نہیں ہے کہ موٹیویشنل اسپیکر بننے کے لیے آپ کو کوئی ڈگری یا کورس کرنا پڑے گا۔ آپ کی ماں آپ کی سب سے بڑی موٹیویشن ہوتی ہے، آپ کا باپ موٹیویشنل اسپیکر ہو سکتا ہے، وہ اپنی باتوں سے آپ کو تحریک دے سکتا ہے، آپ کا کوئی ایسا دوست، بیلی، سجن، یار، ہوں وہ آپ کا کوئی استاد موٹیویشنل اسپیکر ہو سکتا ہے۔ یقین مانیں کہ میری لائف میں ایسے ٹیچرس تھے کہ جن کے منہ سے ایک دو جملے ایسے نکلے کہ وہ آج بھی وہ جملے مجھے یاد ہیں، اور ان جملوں نے میری لائف میں اتنی تحریک پیدا کی، مجھے اتنا موٹیو کیا، مجھے اتنا موٹیویٹ کیا، مجھے وہ موٹیویشن ملی کہ مجھے آج تک ان کے وہ سینٹنسز، اسٹیٹمنٹس یاد ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بھائی موٹیویشنل اسپیکر بننے کے لیے آپ کو اسپیسیفکلی جو ہے نا ایک ڈگری کی ضرورت ہے۔ ہر ہوں انسان کہیں نہ کہیں ایک موٹیویشنل اسپیکر ہوتا ہے، وہ آپ کی لائف میں ویلیو ایڈ کر رہا ہوتا ہے اپنے الفاظ کی مدد سے، اپنے جملوں کی مدد سے۔ اور سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ کنورسیشنل ہپنوسس جو ہے یہ ایک اتنی ہوں اسٹرانگ چیز ہے کہ کس طرح ہم اپنے الفاظ کی مدد سے دوسروں کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو موٹیویشنل اسپیکر جو ہے وہ ہر دوسرا شخص ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے لیکن
جب آپ اس انڈسٹری کو باقاعدہ ایک پروفیشن کے طور پہ جوائن کرتے ہیں تو پھر آپ باتیں کر کے پیسے چارج کرتے ہیں. تو اگر آپ کارپوریٹ لیول پہ ٹاکس کر کے لوگوں کو چارج کر رہے ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہے کارپوریٹ لیول پہ. تو ٹھیک ہے. دس از آل اباؤٹ موٹیویشنل موٹیویشنل اسپیکنگ. اس اسپیکنگ. پہ ہم بہت آگے بھی بات کریں گے واٹ آر دا کرنٹ ڈائنامکس اور وہ لوگ جو اس انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو کیسے گائیڈ کر سکتے ہیں, کوچ کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں لائف کوچنگ پہ. دیکھیں جو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک ورڈ ہوتا ہے کنسلٹنٹ, ایک ورڈ ہوتا ہے کاؤنسلر اور ایک ورڈ ہوتا ہے کوچ. کنسلٹنٹ اور کوچ میں ڈفرینس یہ ہوتا ہے بلال کہ ایک کنسلٹنٹ آپ کو ڈائریکٹ مشورہ دیتا ہے کہ یہ کام آپ کریں, یہ کام آپ نہ کریں. کوچ کبھی بھی آپ کو ڈائریکٹ مشورہ نہیں دیتا. کوچ کیا کرتا ہے, کوچ آپ کی بات کو سنتا ہے. ٹھیک وہ ہے. 95% آپ کو سنے گا. وہ آپ سے اوپن اینڈیڈ کویسچنس کرے گا اور اوپن اینڈیڈ کویسچنس کی مدد سے وہ کیا کرے گا, وہ آپ کو سوچنے کا موقع دے گا. وہ آپ کی کوگنیٹیو فیکلٹیز کو اتنا انرچ کرے گا اپنی باتوں کے ذریعے کہ آپ خود کسی نہ کسی کنکلوژن پر پہنچ جائیں گے. تو وہ جو لائف کوچ ہے بیسیکلی کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کی لائف میں آنے والی ڈفرینٹ چیلنجز کے حوالے سے, ڈفرینٹ پرابلمس کے حوالے سے آپ کو آپ کی کوگنیٹیو فیکلٹیز کو, کوگنیٹیو لینڈسکیپ کو اتنا رچ کر دیتا ہے کہ آپ خود اس مسئلے کے سلوشن کی طرف پہنچ جاتے ہیں. وہ آپ کو ڈویبل سلوشنس نہیں دیتا, آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ خود اپنے مسائل کا سلوشن ڈھونڈ سکیں. تو لائف کوچز جو ہیں وہ بیسیکلی آپ کو انیبل کرتے ہیں کہ آپ ایک گریسفل بلسفل زندگی کیسے جی سکتے ہیں. وہ لائف کے حوالے سے ایک کوہیرنٹ ورلڈ ویو دیتا ہے آپ کو, اور وہ ورلڈ ویو آپ کو ڈائریکٹ نہیں دیتا, وہ آپ سے گپ شپ کرتا ہے. اور گپ شپ کرتے کرتے آپ کی جو سوچنے سمجھنے غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہے وہ اتنی ڈیولپ ہوتی ہے, آپ سیلف ریفلیکشن کی طرف جاتے ہیں. اور یہ کام ایک سیشن میں 2 سیشن میں نہیں ہوتا, اس میں کئی سیشنز انوالو ہوتے ہیں. اب آتے ہیں ٹریننگ انڈسٹری کی طرف. دیکھیں ٹریننگ انڈسٹری میں کسی بھی ٹرینر کا جو بیسک کام ہے وہ اسکلز انہینسمنٹ ہے. اب اسکلس کی بیسک لیول پہ اگر میں بات کروں تو 3 اس کی ٹائپس ہیں. ہارڈ اسکلس ہیں, ہارڈ اسکلس مین کہ یہ جو جتنی بھی ڈیجیٹل اسکلس ہیں, ویب ڈیولپمنٹ ہے, گرافک ڈیزائننگ ہے, ایپ ڈیولپمنٹ ہے, کوئی پروڈکٹ ڈیزائن آپ نے کی ہے, تو اگر ایک ٹرینر ان چیزوں پہ ٹریننگس دے رہا ہے تو وہ ہارڈ اسکلس آپ کو سکھا رہا ہے. دین اٹ کمس اباؤٹ سافٹ اسکلس. سافٹ اسکلس میں کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے, جتنی بھی انٹرپرسنل اسکلس ہیں یہ ساری کی ساری سافٹ اسکلس میں آتی ہیں. اگر ایک ٹرینر انٹرپرسنل اسکلس سکھا رہا ہے تو وہ سافٹ اسکلس ٹرینر ہے. پھر اس میں مڈل اسکلس ہیں, آپ نے لباس کیسا پہننا ہے, آپ نے اپنی پرسنالٹی کو گروم کیسے کرنا ہے, آپ نے ڈائننگ کیسے کرنی ہے, ایٹیکیٹس, مینرس, یہ ساری کی ساری آپ کی مڈل اسکلس ہیں. تو کوئی بھی ٹرینر جو مڈل اسکلس, سافٹ اسکلس اور ہارڈ اسکلس کو سکھا کے آپ کی لائف میں ویلیو ایڈ کر رہا ہے, آپ کی پرسنل لائف کو, آپ کی پروفیشنل لائف کو بہتر بنا رہا ہے, تو وہ پھر ٹرینر ہے. اب اس کی بہت سی قسمیں ہیں. سیلز ٹرینر ہیں, کارپوریٹ ٹرینرس ہیں, لیڈرشپ ٹرینر ہیں, اس میں سیفٹی ٹرینرس ہیں, کوالٹی ایشورنس ٹرینرس ہیں, اس میں پھر سافٹ اسکلس ٹرینر ہیں. تو یہ ٹرینرس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. اس میں پھر ڈیجیٹل ٹرینرس ہیں, ای کامرس ٹرینر ہیں. آج کا دور ای کامرس کا دور ہے اور ای کامرس کے شعبے میں بہت سے ٹرینرس ہیں کہ جو آپ کو سکھاتے ہیں کہ بھئی آپ کس طرح لوکل لیول پہ ای کامرس کر سکتے ہیں, کس طرح آپ گلوبلی ای کامرس کر سکتے ہیں. سو یہ اٹس اے واسٹ انڈسٹری. تو ہم ان چیزوں کو اس انداز سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ موٹیویشنل اسپیکر آپ کی لائف میں ایک ایموٹیو ویلیو ایڈ کرتا ہے, ٹرینر آپ کی اسکلز انہینسمنٹ کرتا ہے, اور لائف کوچ آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ اپنی لائف کو بلسفل انداز میں کیسے جی سکتے ہیں. اچھا, یہ جو لائف کوچ کی آپ نے بات کی ہے کہ آپ کو اس طرح سے کوچ کرتا ہے کہ آپ اپنی ڈیسیجن میکنگ کو بیٹر کر سکیں اور اپنی لائف کے اندر کوئی ویلیو ایڈ کر سکیں اور کس طرح سے آپ اپنی لائف کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. تو یہ کام تو ہم اپنے دوستوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں. اکثر ہم لوگ بھی کوئی بھی کہیں پہ اسٹرک ہوتے ہیں تو اپنے کسی دوست یا رشتہ دار سے پوچھ لیتے ہیں کہ یار یہ میں یہاں پھنس گیا ہوں, مجھے بتاؤ کیا کریں. تو وہ تو مشورے بڑے اچھے دیتے ہیں. تو ہمیں ایسا لائف کوچ کی اس طرح سے ضرورت کیوں ہے؟ اچھا, یہ آپ نے نا بڑا دلچسپ کویسچن کیا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ خدا کا نام ہے, آپ نے کبھی بھی کسی اپنے دوست سے مشورہ نہیں لینا.
اچھا وہ بڑی ایک پیاری بات ہے بلال، مجھے ابھی نا وہ یاد نہیں کہ یہ کوٹیشن کس کی ہے، لیکن میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. دیکھو، اگر آپ کسی روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس روم میں اگر آپ سب سے اسمارٹ بندے ہیں تو آپ غلط جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم زندگی کے کسی بھی مسئلے کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، کسی بھی چیلنج کو فیس کرتے ہیں، تو ہم اپنے یار بیلی سجن کے پاس جاتے ہیں اور ہم اس سے مشورہ لیتے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا اپنا کوگنیٹیو لینڈسکیپ، اس کی اپنی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، عقل اور فہم جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ مطلب کچھ بہتر کر سکے. وہ آپ کو کیا مشورہ دے گا؟ دیٹس دا ریزن کہ جس انسان نے بھی کبھی اپنے اپنے لیول کے بندے سے مشورہ کیا ہے نا، اس کو اچھا مشورہ نہیں ملتا. یہ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. دیکھیں بلال، جو موجودہ دنیا نا ماڈرن ورلڈ بات کرتی ہے ایکسپرٹ انڈسٹری کی. آپ کے دانت میں درد ہے، آپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں گے، رائٹ؟ آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی اسٹمک میں ایشو ہے تو آپ گیسٹرولوجسٹ کے پاس جائیں گے. کسی کے دل میں کوئی پرابلم ہے تو وہ کارڈیولوجسٹ کے پاس جائے گا. ایک بندے نے ویب سائٹ بنوانی ہے تو وہ بلال امتیاز کے پاس آئے گا. وہ ہاں کہے گا بھائی بالکل، آنا بلال، بھی چاہیے ہاں بلال امتیاز کے. بلال امتیاز کے پاس آئے گا کہ بھائی بلال امتیاز ویب ڈیولپمنٹ پہ کام کرتا ہے. وہ کسی گرافک ڈیزائنر کے پاس نہیں جائے گا، وہ کسی سافٹ اسکلس ٹرینر کے پاس نہیں جائے گا. تو یہ جو لائف کوچز ہیں یہ وہ ایکسپرٹ ہیں کہ جو باقاعدہ طور پہ نہ صرف آپ کو سنتے ہیں اور سن کے آپ کو اتنا مینٹلی انرچ کر دیتے ہیں، آپ کی کوگنیٹیو فیکلٹیز کو اتنا انرچ کر دیتے ہیں کہ آپ ڈویبل سلوشنز کی طرف چلے جاتے ہیں، خود چلے جاتے ہیں. وہ نہیں آپ کو کوئی سلوشن دیتا، آپ خود چلے جاتے ہیں. اب آپ نے نا یہاں پہ بات کی کہ جی ہم دوستوں اور رشتہ داروں کے پاس بھی جاتے ہیں. دیکھیں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، بٹ مسئلہ یہ ہے کہ ماڈرن سوسائٹی میں کسی کے پاس آپ کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. آج کے دور میں ہم اگر کسی کو 5 منٹ بھی اپنے دیتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ میں اس کو ٹائم کیوں دے رہا ہوں. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ جو سارا دن گلیوں بازاروں چوراہوں میں کھڑے ہو کے گپے مار رہے ہیں، ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. وہ لوگ ویلے مصروف ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا. میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں کہ جو لائف کو میننگ فل انداز سے جینا چاہتا ہے، جس کی لائف میں کوئی بڑا مقصد ہے، جو لائف کو پرپسفل وے سے جینا چاہتا ہے. وہ پھر جب مشورہ کرے گا یا جب وہ کوچنگ لینا چاہے گا تو وہ کسی ان ایکسپرٹ بندے کے پاس نہیں جائے گا، وہ کسی ایکسپرٹ ہی کے پاس جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ماڈرن سوسائٹی کا بلال بہت بڑا ڈائلیما یہ ہے کہ یہ سوسائٹی ریلیشن شپ سینٹرک سوسائٹی سے میٹیریلسٹک سینٹرک سوسائٹی کی طرف چلے گئی ہے. جو ہمارا سوسائٹل ڈی این اے ہے، جو ہماری سوسائٹی کی فنکشننگ ہے، وہ ڈکلائن کی طرف چلی گئی ہے. اب ماں باپ کے پاس اولاد کے لیے، اولاد کے پاس ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے پاس ایک دوسرے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. وہ ٹائم گزر گئے کہ جب دادا دادی بیٹھتے تھے، جب اماں با اور سارے بہن بھائی بیٹھتے تھے اور وہ آپس میں گوسپس کرتے تھے، گپے لگاتے تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرتے تھے. وہ اب چیزیں بالکل ناپید ہو چکی ہیں کہ جب گاؤں کی کسی بیٹھک میں گاؤں کے سارے لوگ آپس میں بیٹھتے تھے تو کسی کا اترا ہوا چہرہ دیکھتے تھے اور وہ کہتے تھے ہاں بھائی ماجے آج تیرا چہرہ اتریا یا حیرتے ہے، اور وہ اپنا کتھارسس کرتا تھا. وہ ادھر بیٹھتے ہی بیٹھتے اس کو مسئلے کا حل مل جاتا تھا. اب اس گیپ کو فل کرنے کے لیے کہ جب ماں باپ کے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے اور ہماری سوسائٹی میں لونلینس اتنی بڑھتی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں اس میں معیشت بہت بڑا مسئلہ ہے، اس میں یہ جو سوسائٹی میں عدم برداشت ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ مسئلے ہیں، لیکن آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ماڈرن سوسائٹی میں ہماری جو یوتھ کے بہت بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ لونلینس ہے. یہاں پہ ہر دوسرا بندہ تعلق و ترسا ہوا بندہ ہے، تو آپ کسی کے ساتھ اپنا مسئلہ شیئر نہیں کرتے، آپ اندر ہی اندر گھٹ رہے ہیں. آپ کو جن سے مشورہ لینا چاہیے تھا جب وہ آپ کے پاس اویل نہیں ہے، ان کے پاس آپ کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ پھر آپ کسی ایکسپرٹی کی طرف جاتے ہیں اور وہ ایکسپرٹی پھر آپ کی بات کو سنتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یو کے میں باقاعدہ انہوں نے منسٹری آف لونلینس بنائی ہے، اور اس منسٹری آف لونلینس کا کام ہی یہ ہے کہ بھئی آپ نے ایسے گروپس سوسائٹی میں بنانے ہیں کہ جس میں بوڑھے افراد آپس میں بیٹھیں اور صرف ایک دوسرے کی بات سنیں. اس میں لوگوں کو صرف سننے کے پیسے ملتے ہیں. اور یقین مانیں کہ جو لائف کوچنگ انڈسٹری ہے
اس میں ہمیں سننے کے پیسے ملتے ہیں. میں ایک لائف کوچ کے طور پہ پریکٹس کرتا ہوں, تو جب بھی ہمارے پاس کوئی کوچی آتا ہے جس نے کوچنگ لینی ہوتی ہے تو ہم 95% صرف اس کو سنتے ہیں. اچھا یہ ہوا وہ ہوا, ہم ایمپیتھک وے سے اس کو سنتے ہیں. جب آپ کسی کو سن لیتے ہیں تو آدھا مسئلہ اس کا ویسے ہی حل ہو جاتا ہے. تو دیٹس دا ریزن کہ وہ جو گیپ کریٹ ہوا پیرنٹس کی نیگلیجنس کی وجہ سے, کہ پیرنٹس اپنی اولاد کے ساتھ بانڈنگ ڈیولپ نہیں کر سکے, اور وہ جو بچوں کے اندر ایک ایموشنل سٹارویشن ہے, ایموشنل ڈپلیشن ہے, جو ایک تعلق کی بھوک ہے, ان کی کوئی سنتا نہیں ہے. اور لائف میں وہ جو مینٹورس تھے, وہ جو استاد تھے, وہ اب رہے نہیں, کیونکہ استاد بھی اب کارپوریٹ لیول پہ کام کر رہے ہیں. اگر کوئی ٹیوٹر ہے تو اس نے آپ کو 1 گھنٹہ ٹائم دینا ہے, اور اس کو کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کی لائف کے کیا چیلنجز ہیں. ہمارے کلاس رومس میں آپ کی ایموشنل اسٹیٹ کیا ہے, ٹیچرس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے. ان انہوں کو نے تو اپنے آنا ہے سبجیکٹ سے ہوتا ہے اور کہ یار یہ انہوں نے سبجیکٹ آنا ہے ہے اور اور انہوں نے یہ اپنے کورس کو کور کرنا ہے. دے ڈونٹ ڈسکور دا کورس, دے آر ناٹ کنسرن واٹس یور ایموشنل اسٹیٹ. آپ کسی ٹراما سے گزر رہے ہیں, دیکھیں ان کو ان چیزوں سے غرض نہیں ہے. جب یہ گیپ پیدا ہوا تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے یہ انڈسٹری ویسٹرن سوسائٹی میں تو آلریڈی تھی کارپوریٹ لیول پہ, تو پاکستان میں بھی, چونکہ دیکھیں جب بھی ایک چیز آتی ہے مارکیٹ میں تو اس کے کچھ پروز اینڈ کونس ہوتے ہیں. تو آبویسلی وہ جو گیپ تھا پیرنٹس کی طرف سے, ٹیچرس کی طرف سے, وہ جو ایک بیٹھک ختم ہونے کا گیپ تھا, اس گیپ کو پھر لائف کوچز نے فل کر لیا. اچھا یاسر بھائی, اب بات کرتے ہیں موٹیویشنل اسپیکرس کی, کیونکہ آج کل تو ہر بندہ وہ کہتا ہے جی میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں, اور کوئی میں اکثر دیکھتا ہوں کہ وہی رٹی رٹائی کچھ کہانیاں ہوتی ہیں کہ جی دیکھیں جی وہ بندہ اس نے K2 سر کر لیا, وہ وہاں چلا گیا, وہ وہاں چلا گیا, آپ بھی کر سکتے ہیں, اور یہی اسی طرح کی اسٹوریز ہمیں ملتی ہیں. جبکہ اگر ہم سم ٹائمز اگر ان لوگوں کی اپنی سکسیس اسٹوریز دیکھیں تو ایسا ہوتی نہیں ہے. تو ہم کس طرح سے اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ یار یہ اوتھینٹک بھی ہے پرسن, یا اس طرح سے کس طرح سے اس کو کیا جائے؟ دیکھیں اچھا, یہ آپ نے $1 ملین کا کویسچن کیا ہے, لیکن میرے پاس آپ کے لیے $1 ملین دینے کو نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو دیکھو یار, ایسا ہے کہ اس حوالے سے بہت بات کی جا سکتی ہے, اور یہ جو آپ نے بات کی ہے میں آپ کی بات کو ویلیڈیٹ کروں گا کہ ہمیں ایسے بہت سے ینگسٹرس ملتے ہیں کہ جو اپنے نام کے ساتھ انہوں نے موٹیویشنل اسپیکر, انسپیریشنل اسپیکر, لائف کوچ, کریئر کاؤنسلر, سکسیس کوچ, ٹرینر, یہ ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں. اور یقین مانیں میں آپ کو یہ لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ اگر آپ ان سے صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک سکسیس کوچ میں, لائف کوچ میں, کریئر کاؤنسلر میں, لائف کوچ میں, انسپیریشنل اسپیکر میں یا موٹیویشنل اسپیکر میں کیا ڈفرینس ہے, تو ان کو نہیں پتہ ہوگا. اب ہوتا یہ ہے کہ دیکھو, جب بھی کوئی بھی انڈسٹری مارکیٹ میں آتی ہے, اور اگر مارکیٹ میں اس حوالے سے کوئی ریگولیٹری باڈی نہ ہو, اگر مارکیٹ میں اس حوالے سے کوئی SOPs, کوئی اسٹینڈرڈس, کوئی پروسیجرس نہ ڈیفائن کیے جائیں, تو لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ دیکھا دیکھی اس انڈسٹری کا حصہ بننا چاہتے ہیں. اب میں تھوڑا سا اس بات کو مزید کھولوں گا. ہوا یہ کہ جیسے ہی یہ انڈسٹری پاکستان میں انٹروڈیوس ہوئی اور پاکستان میں کچھ نامور موٹیویشنل اسپیکرس نے کیا کیا کہ اپنی ٹاکس کے ذریعے اس انڈسٹری کو متعارف کروایا, تو لوگوں نے دیکھا کہ یار اس انڈسٹری میں تو بہت چارم ہے. چارم کس انداز میں ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ جو نامور موٹیویشنل اسپیکرس ہیں وہ جب کہیں پہ جاتے ہیں تو ان کو ریسیو کیا جاتا ہے, ان کو بکے پکڑایا جاتا ہے, پروٹوکول بڑا ملتا ہے, ان کے گلے میں ہار ڈالے جاتے ہیں. اب میں نام لیے بغیر یہ بات کروں گا کہ پاکستان میں کوئی 2 سے 3 ایسے موٹیویشنل اسپیکرس ہیں کہ جو اس قسم کی ویڈیوز لگاتے ہیں کہ جس میں وہ جناب گاڑی سے اتر رہے ہیں اور گاڑی پہ بیٹھتے ہوئے کس طرح ان کے اوپر پھول پھینکے جا رہے ہیں, کس طرح وہ ان کی گاڑیوں کا قافلہ جو ہے نا وہ گزر رہا ہے, اور کس طرح لوگ ان سے آٹوگراف لے رہے ہیں. اچھا, جو ایک عام آدمی جب اس کو دیکھے گا نا, جب ایک ینگسٹر دیکھے گا کہ یار ایک موٹیویشنل اسپیکر کو اتنا پروٹوکول مل رہا ہے, اس کو پھولوں کے ہار پہنائے جا رہے ہیں, اس کو سووینئرس دیے جا رہے ہیں, لوگ اس کو اسٹینڈنگ اوویشن دے رہے ہیں, تو دیکھیں اس نے یہ سارے کا سارا جو اس نے یہ جو ساری کی ساری سکسیس اچیو کی ہے, یا جو اس کو پروٹوکول مل رہا ہے, عزت مل رہی ہے, پریسٹیج مل رہا ہے, ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کو یہ کیسے ملا ہے. اگر تو اس کی اوور نائٹ سکسیس ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ اس کو کیسے اچیو کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم پریگمیٹک ریشنل اپروچ کے ساتھ دیکھیں تو وہ شخص
جس کو وہ جو پریسٹیج، پروٹوکول، عزت اور وقار مل رہا ہے وہ اوور نائٹ نہیں ملا. اس کے پیچھے اس شخص کی محنت ہے، ایک کنسسٹنٹ اسٹرگل ہے. اس کے پیچھے کو 15-20 سال کی کمپاؤنڈنگ ہوئی ہے کہ جس میں اس شخص نے زندگی کی کسی نہ کسی سٹیج سے اس انڈسٹری میں قدم رکھا، اور کرتے کرتے کمپاؤنڈنگ ہوتے ہوتے اب وہ اس پینیکل لیول آف اچیومنٹ پر پہنچ گیا ہے کہ جہاں پہ وہ مارکیٹ میں اپنی پوزیشن اتنی اسٹرانگ بنا چکا ہے کہ لوگ اس کو عزت دینا چاہتے ہیں. اب ایک عام نوجوان جو ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، کالج میں پڑھ رہا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ یار موٹیویشنل اسپیکرس کی تو کیا ہی بات ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی موٹیویشنل اسپیکر بن جاؤں اور مجھے بھی وہ فوری طور پہ وہ کامیابیاں مل جائیں. اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ انٹرنیشنلی، نیشنلی، اور پاکستان میں تو انفارچونیٹلی ہم 2-4 قومی سطح کے اسپیکرس کو سنتے ہیں یا انڈین اسپیکرس کو سنتے ہیں، اور سن کے ہم کہتے ہیں کہ بھئی اب میں بھی موٹیویشنل اسپیکر ہوں. ہاں اور آپ کیا کرتے ہیں، آپ اپنی ٹاکس میں عبدالساریدی کی کہانی سنا دی، آپ نے ڈاکٹر امجد ثاقب کی کہانی سنا دی، آپ نے ڈاکٹر عمر سیف کو ڈسکس کر لیا، آپ نے بل گیٹس کو، وارن بفے کو، آپ نے ان لوگوں کو ڈسکس کیا، اور آپ نے کہا کہ جی دیکھیں وہ اچیو کر سکتے ہیں اور آپ بھی اچیو کر سکتے ہیں، آپ نوکری چھوڑیں، آپ کاروبار کی طرف آئیں. سو اس قسم کی جب آپ ارریشنل باتیں کرتے ہیں اور آپ سب کو ایک ہی سائز میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بڑی ہی ایک ارریشنل اپروچ ہے، یہ بڑی ہی ایک نان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہے کہ آپ کی اپنی لائف میں اچیومنٹس نہیں ہیں، آپ کی اپنی کیا سکسیس سٹوری آپ یہ نہیں دیکھتے، آپ کی اپنی کیا اسٹرگل ہے آپ یہ نہیں دیکھ رہے، بلکہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ 4 لوگوں کی سکسیس سٹوریز سنا کے، ان چیزوں کو بیچ کے آپ لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا کام چھوڑ کے بزنس کی طرف آ جائیں، یا وہ پڑھائی چھوڑ کے کچھ ایسا کر لیں کہ وہ راتوں رات امیر ہو جائیں، راتوں رات وہ فیم حاصل کر لیں. بالکل. تو فار ایگزامپل میرے پاس ایسے بہت سے ینگسٹرس آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے موٹیویشنل اسپیکر بننا ہے. تو میں ان سے ایک سادہ سا سوال پوچھتا ہوں کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ آپ کی اکیڈیمک اچیومنٹس کیا ہیں، آپ کا کیا اکیڈیمک بیک گراؤنڈ ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی ابھی 8th کلاس میں ہے، کوئی فرسٹ ایئر میں ہے، اور میں ان سے کہتا ہوں کہ لیٹس سپوز اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ نے موٹیویشنل اسپیکنگ کرنی ہے ان فرنٹ آف اسٹوڈنٹس، آپ کسی تعلیمی ادارے میں چلے جاتی ہیں، تو آپ وہاں پر کیا بات کریں گے؟ تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کامیابی پہ بات کریں گے. میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ کامیابی کیا ہے، وہ خاموش ہو جاتے ہیں. آئی مین کہ جس انسان کو پتہ ہی نہیں کہ سکسیس کیا ہے، جس انسان کو پتہ ہی نہیں کہ لائف کیا ہے، لائف کی ڈائنامکس کیا ہیں، جس نے لائف میں اسٹرگل نہیں کی، جس نے لائف میں رگڑا نہیں کھایا، جس نے لائف میں چیلنجز کو فیس نہیں کیا، جس کو لائف کی ABC کا نہیں پتہ، جس کو لائف کے بارے میں ایک کوہیرنٹ کنسالیڈیٹ ورلڈ ویو ہونا چاہیے، اس کو یہی نہیں پتہ. اس کی اپنی لائف کے حوالے سے جو میننگ فلنس ہے وہ بالکل ایمبیکوس ہے، ان کلیئر ہے. تو مجھے یہ بتائیں وہ لوگوں کو کیسے موٹیویٹ کرے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ایک چیز مارکیٹ میں نہیں آتی ہے تو اور ایک بز ورڈ جو ہے وہ چلتا ہے، تو ہم ساری قوم ان چیزوں کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ 21 سینچری کے سٹارٹ میں جو ہے نا وہ ایک MBA اور اکنامکس کا بز ورڈ چلا، تو ایوری باڈی واز رننگ آفٹر MBA. اور پھر بعد میں اس میں کمپیوٹر اسٹڈیز کا دور چلا، تو ایوری باڈی واز ڈوئنگ CS اور IT. اور پھر ہم انٹرپرینیورشپ کا بز ورڈ سنتے ہیں اور ایوری باڈی واز ڈکلیئرنگ ہم سیلف ہر سیلف کہ جی آئی ایم این انٹرپرینیور. اور پھر آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں ای کامرس، اور پھر آج کل ایک نیا بز ورڈ ہے AI، رائٹ؟ بالکل تو بالکل. چیٹ GPT اور ڈیٹا کورسز بھی سائنس آ اور گئے کافی یس اس کے. چلے ہم کورسز پہ بھی بات کریں گے کیونکہ وہ بھی ٹریننگ انڈسٹری ہاں کا حصہ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یار ایک انسان ایسا ہے کہ جس کو ابھی خود نہیں پتا کہ لائف کیا ہے، اس کی کیا ڈائنامکس ہیں، کیا ڈومینس ہیں، کیا چیلنجز ہیں، سکسیس کیا ہے. اس کی اپنی لائف کی باسکٹ میں کوئی سکسیسز نہیں ہے، کوئی سکسیس سٹوری نہیں ہے، اور وہ دوسروں کی کہانیاں سنا کے وہ دوسروں کو موٹیویٹ کر رہا ہے. تو ہاں، اگر آپ اپنے کسی کزن کو بتا رہے ہیں، اپنے کسی چھوٹے بھائی کو، بہن کو بتا رہے ہیں، اٹس فائن. بٹ وین اٹ کمس اباؤٹ اٹس کارپوریٹ فنکشننگ، آپ نے کارپوریٹ لیول پہ کام کرنا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو کریئر بنائیں، تو پھر اس کے لیے آپ کے اکیڈیمک لائف میں یا پروفیشنل کریئر میں کچھ ایسی اچیومنٹس ہونی چاہیے
کہ آپ کی سی وی, آپ کا پروفائل جب مارکیٹ میں جائے تو لوگ کہیں کہ ہاں یار اس بندے نے ان چیلنجز کو فیس کیا اور ان چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے وہ ان چیلنجز سے نکلا, اور اب یہ آ کے ہمیں بتائے گا ہوں اپنی ایکسپیرینشیل لرننگ, اپنے ایکسپوجر کی بنیاد پر کہ ہاں آپ ان چیلنجز کو کیسے فیس کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ مارکیٹ میں ایسے بھی لوگ پیرنٹنگ پر لیکچر دے رہے ہیں کہ جنہوں نے ابھی شادی نہیں کی. آپ کو آپ کو مارکیٹ میں ایسے بھی لوگ مل رہے ہیں, ایسے بھی لوگ آپ کو موٹیویشن دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ آئی مین جو ابھی خود بچے ہیں اور وہ پیرنٹنگ پر لیکچر دے رہے ہیں, وہ آئی مین میرٹل ریلیشن شپس پہ لیکچر دے رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب اس قسم کی پریکٹسز چلیں گی تو پھر موٹیویشنل اسپیکرس تو بدنام ہوں گے نا. پھر تو کوئی بھی انسان اپنے آپ کو ٹرینر بھی کہے گا تو فوری طور پہ لوگ کہتے ہیں اچھا یہ موٹیویشنل اسپیکر ہے, اس کی بات نہیں سننی. اور یقین مانیں کہ میں جب کہیں پہ بھی ٹریننگ دینے جاتا ہوں تو ان کیریکٹرز کی وجہ سے بہت سے لوگ ٹرینرز کو بھی نان سیریس لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اچھا یہ بڑی بڑی باتیں کرنے آ گئے ہیں, ہوں جبکہ وی ڈو انڈرسٹینڈ کہ کس طرح ایک ٹرینر جو ہے وہ پورا پورا دن ٹریننگ کرواتا ہے, پورا پورا دن وہ آپ کو آپ کی اسکلس انہینسمنٹ کرتا ہے. فل ڈے ٹریننگ ورک شاپ میں آپ صبح 9 بجے اسٹارٹ کرتے ہیں, شام 5 بجے آپ اپنی ٹریننگ کو ختم کرتے ہیں. تو کیا آپ اس ٹریننگ میں سکسیس سٹوریز سناتے ہیں؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں آپ وہ سٹوریز سنا رہے ہوتے. آپ اپنی ایکسپیرینشیل لرننگ, اپنے ایکسپوجر کی بنیاد پر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ اسپیسیفک اسکل کو آپ کس طرح ماسٹر کر سکتے ہیں. اچھا, جو آپ نے بات کی ہے بڑا زبردست آپ نے اس کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ اگر تو ایک پرسن جو ہے وہ اپنا ایکسپوئر یا اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہے, اوبویسلی میں بھی اس کو سننا چاہوں گا کہ اس کے ایکسپیرینس کہ اپنے ایکسپیرینس کرتے ہوئے کس طرح سے اس نے کوئی چیز گین کی ہے. لیکن اکثر میں نے ایک دو ہیں اسپیکرز جو بالکل چھوٹے چھوٹے سے ہیں, نہیں بچے تو ہیں آپ ابھی, نام لے لینا, آپ شرما کیوں رہے جو ہیں؟ پروفیسر بھی ایک ہے نا, جو چھوٹے پروفیسر جو گھوم رہے ہوتے ہیں. اب اوکے. میرے مائنڈ میں اکثر یہ کوشچن آتا ہے, اکثر میں سوچتا ہوں کہ جب ایک چھوٹا پروفیسر ہے, کوئی بھی, اس کی ایج لیٹ سے 17 ہے 16 ہے, اس نے اوبویسلی بہت زیادہ اس کی جو مطالعہ اس کا بہت اچھا ہوگا, اس کا اسپیکنگ اسٹائل یا اسپیکنگ کا جو اس کی اسکل ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہوگی, لیکن وہ اپنا کوئی ایکسپیرینس تو نہیں شیئر کر سکتا. اور جب وہ کسی یونیورسٹی میں جاتا ہے جہاں یونیورسٹی کے گریجویٹس بیٹھے ہوئے ہیں, ماسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب ایک بچہ آ کے ان کو بتائے گا کہ اس طرح نہیں اس طرح, تو وہ ان کے مائنڈ میں کس طرح سے وہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ کس طرح سے کریٹ ہی ہوگا نا. اوکے دیکھیں, اب آپ نے نا بڑی ایک ریئل لائف ایگزامپل دی ہے. آپ جن ینگ ننے پروفیسر یا موٹیویشنل اسپیکر کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں وہ اور اس سمیت جتنے بھی ہمارے بچے ہیں, یہ ہمارے بیٹے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, کیونکہ میں بھی کوئی اتنا بوڑھا نہیں ہوں کہ وہ ہمارے بچے ہیں, میں بھی ابھی ینگ ہوں. تو اب اس میں یہ ہے بلال کہ دیکھو یار, یہ بڑی آبویس سی بات ہے, اگر آپ اپس کے لیول پہ کسی جگہ پہ ٹاک دینے جا رہے ہیں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس ادارے نے آپ کو بلایا ہے اس ادارے کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کے فہم پہ ایک کویسچن مارک ہے کہ آپ یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی اسکالرس کو یا پروفیسر صاحبان کو سامنے بٹھا کے یا اسٹوڈنٹس کو سامنے بٹھا کے آپ ایک ایسے بچے سے لیکچر دلوا رہے ہیں کہ جس کی آئی مین جو اگر آپ ایکسپیرینشیل لرننگ کی بات کریں یا لائف ایکسپوجر کی بات کریں تو اس کے مقابلے میں آپ کا لائف ایکسپوجر شاید 3 گنا 4 گنا زیادہ ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی کچھ آپ کو ایسے کریکٹرز نظر آتے ہیں نا جو بہت اچھے سے بولتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو یہ ایک تو آپ کے اندر بائی ڈیفالٹ آپ کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ آپ کمیونیکیٹر ہیں, آپ اچھا بول سکتے ہیں, آپ کی انٹرپرسنل سکلز بہت اچھی ہوتی ہیں, اور کچھ لوگ پھر اس میں باقاعدہ سیکھ کے ماسٹر ہو جاتے ہیں. جیسے وہ میلکم گلیڈول یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی کام کو, کسی بھی اسکل کو ماسٹر کرنا ہے تو اس میں آپ 10,000 گھنٹے لگائیں تو آپ اس اسکل کو بہت اچھے سے ماسٹر کر لیتے ہیں, آپ اس کے ایوریج گرو بن جاتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سٹارٹ سے ہی جو ہے وہ اپنا مطالعہ بہت اچھا رکھتے ہیں, اور کچھ لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جنہوں نے کچھ چیزوں کو رٹا لگایا ہوا ہوتا ہے. میں آپ کے ساتھ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات شیئر کرتا ہوں. میں نے ایک موٹیویشنل اسپیکر کو ایک سیریمنی میں سنا تو مجھے ان کی ٹاک بہت اچھی لگی. پھر میں ایک دوسری جگہ پہ گیا, میں نے دیکھا کہ میں بھی وہاں پہ انوائٹیڈ ہوں, وہ بھی انوائٹیڈ ہے, میں نے وہاں پہ ان کو سنا تو انہوں نے
اے ٹو زی جو اسپیچ انہوں نے پریویس سیشن میں دی تھی وہی اسپیچ انہوں نے دی. پھر تیسری جگہ پہ میں نے ان کو سنا تو میرے ساتھ جو میرا ایک دوست بیٹھا ہوا تھا, میں نے اس کو یہ کہا کہ دیکھنا, ویسے آن اے لائٹر نوٹ میں بات کر رہا ہوں لیکن بات کرنا ضروری بھی ہے. میں نے کہا کہ جاوید اب یہ میری بات یاد رکھو کہ اس شعر کے بعد یہ والا شعر آئے گا اور اس کے بعد یہ عرب کے صحرا ڈسکس ہوں گے اور اس کے بعد یہ والا شعر ڈسکس ہوگا, ماہ تابان سے کہہ دو کہ کیا اپنی بات. کرنوں کو چن لیں یا جو بھی ہے. تو وہ ایز اٹ از انہوں نے ایسے ہی بولا. وہ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ ہے؟ میں نے کہا میں ان کی یہ اسپیچ تیسری دفعہ سن رہا ہوں. تو ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے چیزوں کو رٹا لگا لیا ہے, اگر آپ نے چونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو شاعری ہے وہ ہے ہی موٹیویشن, اور میرے لیے تو وہ سب سے بڑا سورس آف موٹیویشن ہے. میں تو صبح جب ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں تو میری جو مارننگ موٹیویشن ہے وہ قرآن کی تلاوت کے بعد اقبال کی شاعری ہوتی ہے کہ جو کلام انہوں نے لکھا ہے, اور وہ بڑے اچھے کچھ ہمارے سنگرس ہیں انہوں نے بڑے اچھے سے گایا, تو آپ کو بڑا اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ دوسروں کی کہانیاں سنا کے, اقبال کا تڑکا لگا کے, آپ ادھر ادھر کی باتیں کر کے, تو آپ کے لیے کلیپنگ ہو رہی ہے اور لوگ کہتے ہیں جی کیا بات ہے. تو یہ اٹس ناٹ اے گڈ وے کہ ہم اس انڈسٹری کی خدمت کریں. ہاں ڈاکٹر عمر سیف ہیں, اور وہ ڈاکٹر عمر سیف آپ کو بتاتے ہیں کہ جی آپ آئی ٹی انڈسٹری میں کیسے گرو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈاکٹر امجد ثاقب آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں سیول سرونٹس کو کہ آپ کی میری سیول سروسز کی جرنی کیا تھی, یا وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ سوسائٹی کو کیسے سرو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک سائنٹسٹ ہے, اس کا ایک اس کی ایک کنٹریبیوشن ہے, وہ اگر آ کے بتاتا ہے کہ بھائی یہ میری کنٹریبیوشنس ہیں اور آپ بھی یہ سب کر سکتے ہیں, وہ سائنس کے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. ایک ایجوکیشنسٹ ہے جس نے نہ صرف خود ایجوکیشن لی بلکہ اس نے باقاعدہ ایجوکیشن انڈسٹری میں سرو کیا, اور اس کا ایک ایکسپیرینس ہے, اور وہ اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ وہ ایجوکیشن انڈسٹری میں جا کے اگر لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے تو وہ چیزیں پھر نا ریلیونٹ ہوتی ہیں. لیکن اگر ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ کیا کرے کہ ایجوکیشنسٹ کے پاس جائے اور ان کو وہ سکھائے کہ آپ ایک اچھے ایجوکیشنسٹ کیسے بن سکتے ہیں, تو شاید اس کا تھیوریٹیکل نالج تو ہو سکتا ہے لیکن جو اس کا پریکٹیکل نالج ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اگر ایک انسان نے شادی ہی نہیں کی تو اس کو کیا پتا کہ بھائی یہ جو ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ ہے اس کی کیا ڈائنامکس ہے, آپ نے اس ریلیشن شپ کو کیسے کیری کرنا ہے. اگر آپ فادرہڈ مدرہڈ میں ہے ہی نہیں اور آپ لوگوں کو پیرنٹنگ پہ لیکچر دے رہے ہیں کہ جی بچے کو ایسے ٹریٹ کریں, بچے کو ایسے ٹریٹ کریں, بھائی جب اللہ آپ کو ڈیڈی یا ماما بنائے گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بچہ جب چیختا ہے, چلاتا ہے, کیسے ضد ٹریٹ کرتا ہے کرتے ہیں. تو پھر کیسے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, پھر آپ کی پیرنٹنگ جو ہے نا وہ کام آئے گی. تو کہ اس پہ میرے خیال سے جو لوگ چھوٹے عمر کے اسپیکرس کو انوائٹ کرتے ہیں ان کو خود سوچنا چاہیے. دیکھو یار میری بات یاد رکھیں, میں نے نا آج صبح سہیل احمد عزیزی کا ایک کلپ دیکھا اور وہ کلپ اتنا شاندار تھا. انہوں نے کیا بات کر دی, انہوں نے کہا کہ یار یہ شہرت جو ہے نا وہ بڑا مسئلہ نہیں ہے, مشہور آپ ہو جاتے ہیں. ایسے ایسے لوگ بھی مشہور ہوتے ہیں, آپ ٹک ٹاکرس کو دیکھ لیں, چل مطلب رہے ہیں بس. اور اتنی بیہودہ ولگر اور بلو دا بیلٹ وہ حرکات کر رہے ہوتے ہیں. میں نے ایسے ایسے ٹک ٹاکرس کو دیکھا ہے جن کو ابھی مطلب تسبیح پکڑنی چاہیے, جن کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے, ہمیں بھی کرنی چاہیے. لیکن میں ایک میٹافور یوز کر رہا ہوں کہ بڑھاپے میں آپ اکثر سوچتے ہیں نا کہ چلو یار میں نے اپنی زندگی میں جو بھی کام کیے, کرتوت کیے, تو چلیں اب اللہ اللہ کریں, کوئی اللہ کو راضی کر لیں, توبہ کر لیں. لیکن میں ایسے بوڑھوں کو دیکھتا ہوں کہ جناب وہ ٹک ٹاک پہ ایسی ایسی ولگر ویڈیوز بنا رہے ہیں, تو میں سوچتا ہوں کہ یار یہ اپنے نوجوانوں کو, پوتے پوتیوں کو کیا سبق سکھا رہے ہیں, ان کے لیے کیا لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو مشہور ہونا بری بات نہیں ہے. دیکھیں جہاں پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہیں, وہاں پہ آپ کو ایک نیگیٹو کیریکٹر جو ہے وہ بھی ملتا ہے, یزید بھی ملتا ہے, یزید کا بھی ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جہاں پہ شہرت کی بات آتی ہے تو شہرت بڑی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جن سپیکرز کو انوائٹ کیا جاتا ہے آپ صرف ان کی شہرت کو دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے فالوورز کتنے ہیں, ویوز ان کے. ایک بہت بڑے اسکالر ہیں, اتنا بڑا اسکالر ہے کہ میں آج کے پوڈ کاسٹ میں ان کا اسپیشل میں نام لینا چاہوں گا, میں ان کو سلیوٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ اتنی بڑی کنٹریبیوشنس ہیں پیرنٹنگ کے حوالے سے, ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے اس بندے کی. اس کا نام ہے
سلمان آصف صدیقی. ہوں، آپ کو سلمان آصف صدیقی کا نام پتہ ہے پوری نہیں آنیسٹی کے مجھے ساتھ؟ مجھے نہیں. نہیں اب آئیڈیا. دیکھیں آپ خود بھی ٹرینر ہیں, آپ کو نہیں پتہ, اور یہ جو ابھی ہمارے اسٹوڈیو میں لوگ موجود ہیں میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں, ان کو نہیں پتہ. ہوں، لیکن آپ کو آئی مین یہ جو بڑے بڑے ٹک ٹاکرس ہیں ان کا نام پتہ ہوگا, ٹھیک ہے, آپ کو ایسے بہت سے کریکٹرز کا نام پتہ ہوگا, آپ کو وہ لاہور دے پاوے کا پتہ ہوگا, آپ اختر کو لاہور. ہاں اختر لاوے کا پتہ ہوگا, آپ کو وہ جو ڈانسنگ گرل ہے اس کا پتہ ہوگا, آپ کو ایسے بہت سے کریکٹرس ہیں جن کا پتہ ہوگا, لیکن آپ کو اتنے بڑے اسکالر کا نہیں پتہ. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی ادارہ, ڈائلیما یہ ہے, آج تعلیمی ادارے, کارپوریٹ سیکٹر کے ادارے کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی کوگنیٹیو لینڈسکیپ کو, اس کی کنٹریبیوشنس کو, اس کی ایکسپیرینشیل لرننگ کو مد نظر رکھنے کی بجائے وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اس بندے کی سوشل میڈیا پریزنس کتنی ہے, یہ کتنا فیمس ہے, اور آپ کی بات کو بھی شہرت کے ترازو میں تول کے پھر دیکھا جاتا ہے کہ یہ بات ایکسیپٹیبل ہے یا ان ایکسیپٹیبل ہے. اب دیکھیں نا, اتنے بڑے بڑے اسکالرس ہیں لیکن وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آتے, اور ان کو نہ ہی انوائٹ کیا جاتا ہے. جب ان کو آپ انوائٹ نہیں کرتے تو ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو کیا رول ماڈلس ملیں گے؟ ہم ان کو رول ماڈلس انٹروڈیوس ہی نہیں کرواتے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جب بھی یوتھ سے انٹریکشن کرتا ہوں یونیورسٹیز کالجز میں, ان سے میں بات کرتا ہوں تو میں ان سے پاکستان کے جو ٹاپ کے لوگ ہیں جنہوں نے سرو کیا ہے, جو ہمارے ریئل ہیروز ہیں, میں ان کے بارے میں پوچھتا ہوں, باخدا ان کو نہیں پتہ ہوتا. 99% اسٹوڈنٹس کو نہیں پتہ ہوتا. 99% اسٹوڈنٹس کو نہیں پتہ کہ ہشام سرور کون ہے. 99% اسٹوڈنٹس کو, میں کالج اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں, ناٹ اباؤٹ یونیورسٹیز, کیونکہ یونیورسٹی لیول پہ تو یہ جو ہماری پرسنالٹیز ہیں, تنویر ناندلہ, ہشام سرور, ڈاکٹر امجد ثاقب اور سلیم گوری, ڈاکٹر عمر سیف, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پاکستان کو سرو کر رہے ہیں. تو آئی مین ان کے بارے میں نہیں پتہ, لیکن ان کو سوشل میڈیا کے ان کیریکٹرز کا پتہ ہے کہ جن کی سوشل میڈیا پہ پریزنس بہت اچھی ہے. تو یہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ بھی انہی لوگوں کو انوائٹ کر رہا ہے, اور آپ کے یہ جو ڈفرینٹ ادارے ہیں, تعلیمی ادارے بھی اس میں شامل ہیں, اور وہ بھی ان لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں کہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ بہت فیمس ہے. آپ کی عقل, فہم, شعور, ادراک, آپ کی جو کوگنیٹیو لینڈسکیپ ہے, کوگنیٹیو فیکلٹیز ہیں, ان ساری کی ساری چیزوں کو بھی شہرت کے ترازو میں تول کے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس بندے کو بلانا ہے یا نہیں بلانا. تو دیز آر فیو بیٹر ریالٹیز, اور میرے خیال سے جیسے جیسے سوسائٹی میں شعور بڑھتا جائے گا, جیسے جیسے یہ انڈسٹری فلرش کرتی جائے گی, تو ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا جائے گا کہ ہاں یار کون سے ویلیوبل لوگ ہیں جن کو انوائٹ کرنا چاہیے, اور کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جو صرف باتیں کر کے لوگوں کو ایک ایموٹیو ویلیو دے رہے ہیں. اچھا، اگر ٹریننگ انڈسٹری کی بات کی جائے تو کون سے ایسے لوگ ہیں, ان میں کیا ایسا اسکل سیٹ ہونا چاہیے کہ جو اس انڈسٹری میں ان کو آنا چاہیے؟ اور سیکنڈ میں اس کے ساتھ ہی کویسچن یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ایسا کوئی سرٹیفکیشن ہوتی ہے کہ جو پتہ چلے کہ یار یہ بندہ سرٹیفائڈ ہے یا نہیں ہے, اس طرح سے کچھ؟ اوکے فائن. اچھا, جو آپ نے 2 کویسچنس کیے ہیں, میں دوسرے کویسچن کا پہلے جواب دیتا ہوں. اچھا یار, ایسا ہے کہ پاکستان میں نا ابھی تک کوئی ریگولیٹری باڈی نہیں ہے, کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے گورنمنٹ سیکٹر میں کہ جو باقاعدہ آپ کو ٹریننگ انڈسٹری میں آنے کے لیے امپاور کر سکے کہ بھئی آپ اپنی اسکلس کو انہینس کر لیں, یا آپ کے پاس یہ میٹیریل ہونا چاہیے کہ آپ اگر یہ سرٹیفکیشن کریں گے تو آپ مارکیٹ میں خود کو ایک ٹرینر کے طور پہ متعارف کروا سکتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ ادارے ہیں وہ کرواتے ہیں, کچھ ادارے بہت سستی سرٹیفکیشنز کرواتے ہیں, وہ اتنی سستی ہوتی ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ نہ کریں. پرائیویٹ سیکٹر میں 2 سے 3 ادارے ایسے ہیں کہ جو اچھا خاصا چارج کرتے ہیں. اگر آپ ان اداروں کو جوائن کریں اور آپ باقاعدہ وہاں پہ سیکھیں تو پھر آپ خود کو اس ٹریننگ انڈسٹری میں انٹروڈیوس کروائیں. لیکن اس پہ جو میرا زاویہ نظر ہے, جو میرے 2 سینٹس ہیں کہ اگر ایک شخص ٹریننگ انڈسٹری میں آنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کسی سرٹیفکیشن کی ضرورت ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ گورنمنٹ سیکٹر میں کوئی ریگولیٹری باڈی نہیں ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ کام کروا رہے ہیں وہ اچھا خاصا چارج کرتے ہیں, پھر آپ کو سرٹیفکیشن ملتی ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کسی بھی جگہ سے سرٹیفکیشن کرنے کی بجائے
آپ مارکیٹ میں دیکھیں کہ جو آپ کی نیش ہے، جو چیز آپ کو دوسروں سے ڈفرینٹ کرتی ہے، آپ دیکھیں کہ مارکیٹ میں اس فیلڈ کا گرو کون ہے، ہوں، مارکیٹ میں کون سا ایسا ٹرینر ہے کہ جو پینیکل لیول آف لیڈرشپ پہ ہے، جس نے اتنے سال سرو کیا ہے اور اس نے کچھ اچیو کیا ہے. فار ایگزامپل اگر میں کارپوریٹ سیکٹر کی بات کروں تو کارپوریٹ سیکٹر میں شیری نقوی اور کامران رضوی جیسے جو ٹرینرس ہیں جنہوں نے اپنی زندگی لگا دی ہے، جو یورپ سے، ویسٹرن سوسائٹی سے کارپوریٹ انڈسٹری میں ہونے والی ٹریننگز کو، پرسنل ڈیولپمنٹ کو پاکستان میں متعارف کروانے والے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ آئی مین اس انڈسٹری کا گرو کون ہے، تو آپ اس گرو کے ساتھ اٹیچ ہونے کی کوشش کریں، آپ اس کی شاگردی میں آ جائیں. یا آپ دیکھیں کہ آپ کے لوکل سطح پہ کوئی ایسا مینٹور، کوئی گرو، کوئی استاد ہو کہ جو لوکل لیول پہ کام کر رہا ہو اور جس کا ایکسپیرینس بھی ہو، تو آپ اس کے ساتھ انٹرنشپ کر لیں. جب آپ انٹرنشپ کریں گے تو وہ ایک بیسٹ وے ہے کہ آپ سیکھتے ہیں کہ آپ ٹریننگ انڈسٹری میں اپنی جگہ کیسے بنا سکتے ہیں، آپ کیسے اپنی پوزیشننگ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اب جو دوسرا کویسچن تھا، اٹس اباؤٹ، بلکہ اس کے ساتھ پہلے کویسچن کے ہاں وہ ساتھ ہی آپ نے نا، پہلے ہاں میں ایک اور بھی چیز اٹیچ کر دیتا ہوں کہ ہاں اگر آپ نے اس انڈسٹری میں سرٹیفکیشن کرنی ہی ہے تو پھر آپ لنڈن سے کر لیں، آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں. آپ یو ایس اے میں بہت سے ادارے ہیں جو ٹریننگ انڈسٹری میں سرٹیفکیشنز کرواتے ہیں، آن لائن بھی کرواتے ہیں، ریگولر بھی کرواتے ہیں. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں آپ یورپ چلے جائیں، آپ یو کے چلے جائیں، یو ایس اے چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، وہاں سے آپ یہ سرٹیفکیشن کر سکتے ہیں. گوگل کریں، بہت سے ادارے ہیں جو سرٹیفکیشنز کرواتے ہیں. اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے آپ آن لائن کر لیں. تو چلیں وہ جو سرٹیفکیشن ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کی پروفائل بلڈنگ میں ایک رول پلے کرتی ہے. اب میں آتا ہوں کہ کس بندے کو اس انڈسٹری میں آنا چاہیے. دیکھو بلال، ہر انسان کی کچھ اسٹرینگتھ ہوتی ہیں. جیسے وہ ہے نا ڈونلڈ کلفٹن، اس نے اپنی کتاب میں بتایا کہ 34 ٹائپس آف پرسنالٹیز ہیں اور ہر انسان کی اپنی اپنی کچھ اسٹرینگتھ ہوتی ہیں. کوئی کمیونیکیٹر ہے، کوئی کنیکٹر ہے، کوئی آئی مین کمانڈر ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ میری اسٹرینگتھ کیا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک اچھے کمیونیکیٹر ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی انٹرپرسنل سکلز بہت اچھی ہیں، چونکہ موٹیویشنل اسپیکنگ اور ٹریننگ انڈسٹری میں جو موسٹ امپورٹنٹ اسکل ہے اٹس اباؤٹ یور کمیونیکیشن اسکلز، یور انٹرپرسنل اسکلز. اگر آپ لائف کوچنگ میں آنا چاہتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ کو ایمپیتھک ہونا چاہیے، آپ کو ایکٹیو لسنر ہونا چاہیے. اگر آپ ٹریننگ انڈسٹری میں ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کی کمیونیکیشن اسکلز بہت اچھی ہونی چاہیے. سیکنڈ تھنگ کہ آپ کے اندر لرننگ ایجلٹی ہو، آپ کے اندر کیوروسٹی ہو، کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کا جذبہ ہو، آپ کے اندر لرننگ ایٹیٹیوڈ ہو، پروگریسو ایٹیٹیوڈ ہو. اگر ایک انسان 4 ویڈیو سن کے 2 کتابیں پڑھ کے سمجھتا ہے کہ جی میں ٹرینر بن جوں گا، تو یہ اس کی ہام خیالی ہے. اس کی ہام خیالی یہ اس لیے ہے کہ لرننگ ایجلٹی، لرننگ ایٹیٹیوڈ، پروگریسو ایٹیٹیوڈ ٹریننگ انڈسٹری میں اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جیسے آپ روز کھانا کھاتے ہیں اور روز آپ ڈفرینٹ کھاتے ہیں، جیسے آپ روز لباس پہنتے ہیں اور آپ اس لباس کو مینٹین کرتے ہیں. تو آپ نے اپنے نالج کو اپ ٹو دا منٹ جو ہے وہ کیا کرنا ہے، آپ نے انہینس کرتے رہنا ہے، آپ نے اس کو اپڈیٹ کرتے رہنا ہے. اگر آپ اپ ٹو دا منٹ اپنے نالج کو، اپنی اسکلس کو اپڈیٹ نہیں کرتے تو آپ مارکیٹ میں کہیں نظر نہیں آئیں گے. اس میں آپ کو مسلسل سیکھنا پڑتا ہے. اس کی میں مثال اس انداز سے دوں گا کہ فار ایگزامپل یسٹرڈے میرا ایک سیشن تھا ڈی جی ٹی آر کسٹمز میں کہ میں پاکستان کسٹم سروس کے ایڈیشنل کلیکٹرز کو ٹریننگ دے رہا تھا. اور لاسٹ ویک میں ہم ٹریفک پولیس کی ٹریننگ کر رہے تھے. اس سے پیچھے میں چلا جاؤں تو ہم شیخ پورہ موٹر وے کالج میں جو موٹر وے پولیس ہے اس کی ٹریننگ کر رہے تھے. اور یہ جو کمنگ تھرسڈے ہے، کمنگ تھرسڈے کو ہم ایک سینٹرل جیل میں جا رہے ہیں. وہاں پر ہم نے 2 سیشنز کرنے ہیں. ایک تو جو انمیٹس ہیں اور ایک جو جیل کے جو وارڈنس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم نے سیشن کرنا ہے. پھر ہم اسلام آباد جائیں گے اور وہاں پہ ایف اے اکیڈمی میں آئی ہیو اے سیشن ود اسسٹنٹ ڈائریکٹرس. بالکل. اب میں نے یہ جتنے بھی جو اداروں کے نام لیے ہیں، ان اداروں کے نام لینے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے ویورز کو یہ بتا سکوں
کہ جب بھی آپ کسی بھی نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ کو اس ادارے کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے جو ٹرینیز ہیں ان کا پرائر نالج کیا ہے، ان کا کلچرل بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کا اکیڈمک بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی کوگنیٹو اسٹرینتھ کیا ہیں، اس ادارے کی ڈائنامکس کیا ہیں، اس ادارے کا ویژن مشن کیا ہے، اس ادارے کی ویلیوز کیا ہیں. جب آپ یہ ساری چیزیں اسٹڈی کرتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، پھر آپ اپنی ٹریننگ کو اکارڈنگلی اس حساب سے ٹیلر کرتے ہیں، آپ ڈیزائن کرتے ہیں. پہلے آپ نے کیا کیا، آپ نے جس ادارے میں ٹریننگ دینی ہے اس حساب سے اپنے آپ کو، اپنی اسکلس کو، اپنے نالج کو اپڈیٹ کیا، اپنے ٹریننگ کو اس حساب سے ڈیزائن اور ٹیلر کیا، اور پھر آپ کیا کریں، آپ ڈیلیوری کی طرف جائیں گے. اٹ مینس کہ پہلے آپ نے پریپیئر ہونا ہے اور پھر آپ نے ڈیلیوری کی طرف آنا ہے. تو وہ انسان جس میں لرننگ ایٹیٹیوڈ ہے، پروگریسو ایٹیٹیوڈ ہے، وہ انسان جس کی انٹرپرسنل اسکلز اچھی ہیں، وہ انسان جس میں پیشنس ہے، وہ انسان جو جس کو ٹریولنگ کا شوق ہے، چونکہ اس میں آپ کو ٹریول بھی کرنا پڑتا ہے. میں بہت ٹریول سٹیز کے کرتا اندر ہوں. آپ کا تو یس آئی مین بہت زیادہ ایک ٹریول. قدم کراچی میں ہے، پھر اسلام آباد، پھر لاہور. اور آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ میرے بچے بھی میرے ساتھ نظر آ رہے ہیں. ہاں کیوں؟ ہاں کیونکہ مجھے بہت ٹریول کرنا پڑتا ہے. سو میں آئی مین اپنی جاب کی وجہ سے اپنے بچوں کو نہیں آئی مین وہ کر سکتا نا. تو وہ وی ہیو آلویز گڈ ٹائم وین وی یوز ٹو ٹریول فرام ون سٹی ٹو اندر. سو یہ کچھ سکلز ہیں جو ایک ٹرینر میں ہونی چاہیے اور پھر ہی اس کو ٹریننگ انڈسٹری میں آنا چاہیے. اچھا، جب ہم ٹریننگ کی بات کر ہی رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ہم جو ڈیجیٹل ٹرینرز ہیں آج کل ہم ان کو بھی ڈسکس کریں. کافیوں کے آپ نے نام لیے ہیں، تنویر نانڈلا، ہشام سرور، اور بھی کافی ہیں جو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، کیونکہ مینٹورس کا ایک بڑا ایک دور چلا ہے کہ میں بھی مینٹور ہوں. ہر بندہ کہتا ہے یار میں بھی مینٹور ہوں، مجھ سے یہ سیکھ لو. اور اکثر ان میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صرف سیکھا ہے، اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا، صرف سیکھا ہے اور آگے کورسز کروانا شروع کر دیے ہیں. اور obviously وہ کہہ لیں کہ صرف نالج ہی اپنا شیئر کر رہے ہیں، ایکسپیرینس نہیں اس طرح سے شیئر کر رہے. اور جس سے عوام میں بھی کافی ہوتا ہے کہ یار یہ منجن سیلر کا آج کل ایک ٹرم یوز ہو رہی ہے کہ یہ فلاں بندہ بھی منجن سیلر ہے. اور اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بندہ جینون ہے اس پہ بھی ٹیگ لگ گیا جی یہ بھی منجن سیلر ہے. اچھا، یہ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ کویسچن کیا ہے. دیکھو بلال، آپ نے پاکستان کی بڑے نامور ٹرینرز کا نام لیا، اور میں آئی ہیلڈ ہائی اسٹیم ٹو مائی بردرلی فگر تنویر ناندلا، ہشام سرور. اس میں ہمارا ایک دوست ہے اسماعیل بلاگر. They are doing a wonderful job. They have meritorious services for the youth of this country. But وہ لوگ کہ جنہوں نے کبھی خود آئی مین پیسہ نہیں کمایا ای کامرس انڈسٹری میں، آئی ٹی انڈسٹری میں، انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے سپرفیشل نالج لی ہے یا انہوں نے کوئی کورس کیا ہے، اور وہ کورس کر کے وہ اب مارکیٹ میں کورسز لانچ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آئی ٹی انڈسٹری میں پیسہ کمائیں. میں مثال دیتا ہوں، آپ ایک ویب ڈیولپر ہیں، اب آپ ماشاء اللہ ٹاپ ریٹڈ سیلر ہیں فائبر پہ، اپ ورک پہ. تو اگر آپ لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ایکسپیرینشیل لرننگ کی بنیاد پہ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہاں یار میں ایک ویب ڈیولپر ہوں، میں ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں، میں نے اتنے سال سے فائبر پر، اپ ورک پر کام کیا ہے اور میں نے اتنا پیسہ کمایا ہے، میں اتنا پیسہ کما رہا ہوں، یہ میں نے ایک ٹیم بنائی ہے، یہ میں کمپنی رن کر رہا ہوں، میری کمپنی میں اتنے لوگ کام کر رہے ہیں. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو امپاور کروں کہ آپ لوگ بھی آئی ٹی انڈسٹری میں آ کے پیسہ کما سکیں. یہ تو ایک بڑی ہی اچھی اپروچ ہے. لیکن اگر آپ نے خود کچھ کیا ہی نہیں ہے، آپ نے کبھی فائبر کا منہ نہیں دیکھا، آپ نے وہاں پہ اپنا اکاؤنٹ بنایا ہے اور آپ وہاں پہ گرو نہیں کر سکے، اور آپ دوسروں کو سکھا رہے ہیں کہ آن لائن پیسہ کیسے کمانا ہے، تو میرے خیال کے مطابق یہ ہر انسان کا اپنا ایک انٹیگریٹی لیول ہے کہ اس کو خود سے پوچھنا چاہیے کہ وہ یہ جو منجن بیچ رہا ہے یہ جسٹیفائڈ ہے یا یہ انجسٹیفائڈ ہے. تو میرے خیال سے کوئی بھی ایسا انسان جو اس قسم کا کام کرتا ہے وہ وقتی طور پہ تو شاید کچھ پیسہ کما لے گا، لیکن ان دی لانگ رن وہ مارکیٹ میں obsolete ہو جائے گا، مارکیٹ میں اس کا وجود نہیں رہے گا. چونکہ لوگ دیکھیں بلال، ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی انڈسٹری مارکیٹ میں نہیں آتی ہے تو انڈسٹری میں ہزل بزل سی ہوتی ہے. ہر انسان جو ہے وہ اپنی اپنی ایفرٹس کو ڈفرینٹ طریقوں سے لے کے چل رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے وہ انڈسٹری گرو کرتی ہے تو اویئرنیس بڑھتی چلی جاتی ہے. جیسے اگر آپ ای کامرس انڈسٹری کی بات کریں
تو ہم نے وہ بھی ٹائم دیکھا کہ جب گلیوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں جگہ جگہ آپ کو امیزون کے بینرز، امیزون کے بالکل. بینرز نظر آتے تھے اور لوگوں نے لکھا ہوتا تھا کہ جی امیزون پر کام کریں اور ارب پتی بنیں، کھرب پتی بنیں. اور لیکن ہم رکشوں نے کے دیکھا پیچھے بھی فلیکسز بھی نظر آتے یس ہیں، لاکھوں فلیکسز، روپے گھر بیٹھے لاکھ کمائیں. روپے گھر بیٹھے کمائیں. ہاں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے نوجوان ہیں کہ جو اپنا لاکھ روپیہ صرف اس وجہ سے ڈبو بیٹھے کہ وہ کسی ایسے ان ایکسپرٹ بندے کے پاس چلے گئے کہ جو ان کو وی اے بننا سکھا رہا تھا، جو ان کو سکھا رہا تھا کہ جی آپ امیزون پر ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پہ کیسے کام کر سکتے ہیں. اور شاید اس کو خود بھی نہ پتہ ہو کہ ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پہ کیسے کام کرتے ہیں. اس نے کہیں نہ کہیں سے سیکھ کے اس نے اپنی تھیوریٹیکل نالج کی بیس پہ دوسروں کو وی اے بننا سکھانا شروع کیا. اور مارکیٹ میں وہ کیا منجن بیچ رہا ہے کہ جی آپ ای کامرس میں پیسہ کمائیں. اسی طرح آئی ٹی انڈسٹری میں بھی ایسا ہے. تو میرے خیال سے جیسے کوئی اس قسم کی میلافائڈ پریکٹسز ہوتی ہیں اور ایک چیز ڈبیٹس کا حصہ بنتی ہے. ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں لاسٹ کپل آف ایئرس میں آپ کو بہت سی ایسی کانفرنسز دیکھنے کو ملی، سیمینارز دیکھنے کو ملے. ابھی ریسنٹلی لاہور میں ایک میگا ایونٹ ہوا فیوچر فیسٹ کے نام سے، بالکل. جس میں ورلڈ ریناؤنڈ جو آئی ٹی ایکسپرٹس تھے، جو ایکڈیمیا سے لوگ تھے، جو انڈسٹری سے لوگ تھے، جو ای کامرس انڈسٹری سے جو ایکسپرٹیز سے وہ آئے اینڈ دے شیئر دیئر ایکسپرٹیز، لرننگ ایکسپیرینسز. تو اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کنیکٹڈ پاکستان ایک بہت اچھا ایک پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ جو ہمارے قومی سطح پر کام کرنے والے جو ٹرینرس ہیں، جو سی ای اوز ہیں ڈفرینٹ اداروں کے، وہ آتے ہیں اور وہ آ کے یوتھ کے ساتھ اپنی ایکسپیرینشیل لرننگ کو شیئر کرتے ہیں. سو دس از سم تھنگ گڈ. اور ان فورمز پر جب ان چیزوں کی ڈبیٹ ہوتی ہے تو جو ایک عام آدمی ہے، جو ایک لے مین ہے، جو اس انڈسٹری میں آنا چاہتا ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہوتی ہے کہ ہاں یار مجھے یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا. تو آئی تھنک سو کہ کافی زیادہ لوگ اس حوالے سے اویئرنیس ہو چکی ہے. اور ابھی میں ریسنٹلی آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ چیٹ جی پی ٹی، اوپن اے آئی کی ہم بات کرتے ہیں تو میں بڑا حیران ہوا کہ ابھی مارکیٹ میں اس قسم کی آپ کو کورسز نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. ہاں، سوشل میڈیا پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 80,000 میں چیٹ جی چیٹ پی جی ٹی پی ٹی کورس کو کریں. ہم آپ تو مجھے نہیں سکھاتے ہیں. سمجھ ہاں. آتی کہ وہ 80,000 میں وہ کیا سکھائیں گے اور اس میں سیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے. بالکل بالکل مطلب ایسے وہ ہی. تو ایک کامن سینس کی بات آپ نے ہے. اسے کویشچن کرنا، اس نے آپ کو یس. آنسر کر دینا، اس میں کیا. اور اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جو انٹرنیٹ یوزر ہے، اینڈ وی ٹاک اباؤٹ آئی او ٹیز، انٹرنیٹ آف تھنگس، اینڈ 21st سینچری میں جو انسان سوشل میڈیا ایپس کو یوز کرنا جانتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ سٹوریز کیسے لگانی ہے، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور وہ ساری چیزیں، کیا اس کو آپ یہ سکھائیں گے کہ اس نے چیٹ جی پی ٹی کیسے یوز کرنا ہے؟ ہاں، آپ کو اگر نہیں پتا تو آپ کسی سے ویسے پوچھ لیں، گائیڈنس لے لیں کہ بھائی مجھے یہ بتائیں اس کو آپ کیسے چیٹ یوز جی پی ٹی کرنا سے ہے. پوچھ لیں ہاؤ ٹو یوز چیٹ جی پی ٹی، یس. اور 80,000 پہ اپنا بچا ہاں. لیں. اور آپ یہ کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہاں یار میں چیٹ جی پی ٹی سے کیا کیا فائدے اٹھا سکتا ہوں. لیٹس بالکل. سپوز کہ اگر ایک کمپوزر ہے، ایک کاپی رائٹر ہے، ایک کنٹینٹ رائٹر ہے، تو وہ اپنی کنٹینٹ رائٹنگ کو اے آئی کی مدد سے زیادہ پروفیشنٹ بنا سکتا ہے. بالکل. سو دس از واٹ کہ جیسے جیسے یہ اویئرنیس بڑھے گی تو یہ جو اس قسم کے ٹرینرس ہیں، منجن سیلرس ہیں، ان کی خود بخود ہی مارکیٹ میں کوئی جگہ نہیں رہے گی. ٹھیک. اچھا، جو ٹریننگ انڈسٹری کی طرف ہم واپس آتے ہیں، اور ٹریننگ انڈسٹری کے اندر کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی بھی یونیورسٹی میں یا کسی بھی ایسے ادارے میں بلایا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرینر آتا ہے، گاڑی پہ اترتا ہے اور لوگ جو ہے اس کو ریسیو کرتے ہیں، بکے لے کے آتے ہیں اور پھولوں کے ہار، ایسے بڑا ایک اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے. اور اس کے بعد بھی ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں ٹرینرس کو. تو اس فیلڈ میں پیسہ کتنا ہے، اور جو بھی نیا ٹرینر ہے وہ پیسہ کس طرح سے بنا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں، پتہ کیا چیز ہے، اس فیلڈ میں پیسہ آپ کو تب ملتا ہے جب آپ خود کو ورتھی بناتے ہیں. میں ان باتوں کو دہراؤں گا نہیں جو باتیں میں نے پہلے کی ہیں. اگر آپ ایک ورتھی انسان ہیں، ورتھی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر ایک برانڈیڈ ڈریس پہن لیا تو آپ ورتھی ہو گئے. آپ اگر ایک قیمتی گاڑی سے نیچے اتر رہے ہیں تو آپ ورتھی ہیں. ریئل سینس آف سیلف ورتھ آپ کا اس وقت بلڈ ہوتا ہے، آپ اس وقت قیمتی ٹرینر بنتے ہیں، آپ اس وقت مارکیٹ میں خود کو کیش کرواتے ہیں کہ جب 3 چیزیں آپ کسی بھی ادارے کو ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی بھی ادارے، کسی بھی فرد
کسی بھی انسٹیٹیوشن کو آپ 3 چیزیں دے رہے ہوتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں نالج، اسکلس اور ایٹیٹیوڈ. اگر آپ کسی بھی ادارے میں اپڈیٹڈ نالج دے رہے ہیں، اگر آپ کسی بھی ادارے، کسی بھی انسٹیٹیوشن کے جو ٹرینیز ہیں، جو وہاں کے امپلائیز ہیں، اگر آپ ان کی اسکلس انہینسمنٹ کر رہے ہیں، اگر آپ ان کے بیہیویئرل ایشوز کو ایڈریس کر رہے ہیں، تو اٹ مینس آپ اس ادارے، اس انسٹیٹیوشن کی پروفیشنلزم میں ویلیو ایڈ کر رہے ہیں، تو آپ کو پیسہ ملے گا. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس فیلڈ کے ٹرینر ہیں. جیسا کہ میں نے اسٹارٹ میں کہا نا کہ ٹریننگ انڈسٹری اتنی واسٹ ہے کہ اس میں ایک ٹائپ ہے، ایک نیش ہے، سیلز اینڈ مارکیٹنگ. اب پاکستان میں اشرف چودھری جو ہیں وہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے گرو ہیں. اب اشرف چودھری جب کسی بھی انڈسٹری میں، کسی بھی ادارے میں سیلز ٹریننگ کے لیے جائیں گے تو اوبیسلی وہ 2 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ روپیہ چارج کریں گے. پاکستان کی موٹیویشنل اسپیکنگ انڈسٹری میں عمیر چالیاں والا از اے بگ نیم، قاسم علی شاہ از اے بگ نیم. اور یہ دونوں افراد ایسے ہیں کہ قاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں تو ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ 2 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ بھی چارج کرتے ہیں. اسی طرح عمیر چالیاں والا ہے، وہ بھی اچھا خاصا چارج کرتا ہے، 100,000 200,000. تو آپ نے اپنی، آپ کتنا چارج کرتے میں کتنا چارج کرتا ہوں، اٹ ویریز کہ میں سیشن کہاں پہ دے رہا ہوں. چونکہ میں سول سروسز میں جب ٹریننگس دیتا ہوں تو سول سروسز کا اپنا ایک اسٹرکچر ہے کہ انہوں نے رینکس کے حساب سے آپ کو پے کرنا ہے. اسی طرح ملٹری کا اپنا ہے، ملٹری والے بہت اچھا پے کرتے ہیں. اور جو سول سرکاری ادارے ہیں وہاں پہ اتنا زیادہ پے نہیں کر سکتے، چونکہ ان کی کچھ پروفیشنل کمپلشنس ہیں. کارپوریٹ سیکٹر میں اچھا پے کرتے ہیں، اس میں آپ 100,000 بھی چارج کر رہے ہیں. میں نے ایسی بھی ٹریننگس کی ہیں کہ جس میں نے 2 گھنٹے کی ٹاک کا 200,000 چارج کیا ہے. کچھ ایسے تعلیمی ادارے ہیں جو اپس کے لیول پہ کام کر رہے ہیں، گروپ آف چینس ہیں ان کی، وہ آپ کو بہت اچھا پے کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی یونیورسٹی میں جا رہے ہیں تو یونیورسٹی والے تو آپ کو لاکھ روپیہ نہیں دیں گے. وہ تو بلکہ اسٹوڈنٹس آپ خود سے ارینج کیا ریکویسٹ ہوتا کر رہے ہوتے ہیں سوسائٹیز کہ نے جی اور بھائی آپ ایسی. آ جائیں اور پلیز آپ ٹاک کر لیں. اور وہ ایون کہتے ہیں کہ جی سر ہمارے پاس تو اتنا نہیں ہے کہ ہم آپ کو پے کریں. تو اس میں یہ چیز ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کام کہاں پہ کر رہے ہیں. اب وہ بندہ جو ٹریننگ انڈسٹری سے پیسہ کمانا چاہتا ہے، میں اس سے یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے اپنی ورتھ بڑھائیں. ورتھ بڑھانے کا مطلب یہ ہے یار کہ کسی بھی ٹرینر کے پاس یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے، یہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ اس کی ٹریننگ باسکٹ میں دوسروں کو دینے کے لیے کیا ہے، وہ کسی ادارے کی لائف میں کیا ویلیو ایڈ کر سکتا ہے. اگر آپ کی ٹریننگ باسکٹ میں کوئی ٹریننگز نہیں ہیں تو آپ کسی کے پاس جا کے کیا کہیں گے؟ یا جب کوئی آپ سے کہے گا کہ جی آپ اپنا پرپوزل بھیجیں تو آپ اس کو کیا بتائیں گے؟ آپ کیا ٹرین کرتے ہیں؟ یہاں پہ مسئلہ آتا ہے وہ ینگ موٹیویشنل اسپیکرس کا کہ جو ٹریننگ کو بھی موٹیویشنل اسپیکنگ کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ نے کسی بھی جگہ پر جا کے بڑی بڑی باتیں کرنی ہیں. باتیں نہیں کرنی ہوتی، کرتے آپ باتیں ہی ہیں، لیکن وہ باتیں بڑی اسپیسیفک باتیں ہوتی ہیں. وہ باتیں اگر آپ سیلز پر ٹریننگ کر رہے ہیں تو وہ ساری باتیں سیلز کے گرد گھوم رہی ہیں. اگر آپ کارپوریٹ ٹریننگ کر رہے ہیں تو وہ ساری کی ساری باتیں بزنس ڈیولپمنٹ کے گرد گھوم رہی ہیں. اگر آپ سافٹ اسکلس پر ٹریننگ کر رہے ہیں تو آپ کی وہ ساری کی ساری ٹریننگ کس بات پہ ہوگی کہ آپ بیہیویئر کو کیسے مینیج کریں گے، آپ ایموشنس کو کیسے مینیج کریں گے، آپ اپنی کمیونیکیشن اسکلس کو کیسے بہتر کریں گے. اگر آپ میڈل اسکلس پر ٹریننگ کر رہے ہیں تو آپ سکھاتے ہیں کہ پاور ڈریسنگ کیا ہے، آپ سکھاتے ہیں کہ ڈائننگ ایٹیکیٹس، ٹیبل مینرس کیا ہیں، یہ سیوک سینس کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اگر آپ پروڈکٹ پہ ہارڈ سکلز ٹریننگ کر رہے ہیں تو اس میں آپ بتاتے ہیں پروڈکٹ ڈیزائننگ کے بارے میں، پروڈکٹ فنکشننگ کے بارے میں. اگر ایک پروڈکٹ ہے ان دیٹ سینس کہ آپ نے کوئی ایپ ڈیولپ کی ہے تو آپ اس ایپ کو کیسے یوٹیلائز کریں گے، وہ کیسے فنکشننگ میں آئے گی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں گھوم رہی ہوتی ہیں کہ آپ کی ٹریننگ باسکٹ میں دوسرے کو آفر کرنے کے لیے کیا ہے. اگر آپ صرف 4 موٹیویشنل کہانیاں لے کے پھر رہے ہیں تو وہ کسی گلی محلے کے لوکل لیول کے اسکول میں تو وہ چیزیں چل جائیں گی، لیکن کارپوریٹ انڈسٹری میں آپ کے پاس بہت زیادہ پروڈکٹس ہونی چاہیے کہ جو آپ دوسرے کو آفر کر سکیں. اس کے بعد بات آتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹریننگ کے حوالے سے کچھ پروڈکٹس ہیں
تو اب ایسا نہیں ہے کہ آپ ایز سیڈ ایئرلیئر کہ آئی مین آپ سب کو ایک ہی لیکچر دے رہے ہیں. آپ نے ہر ادارے کی ڈائنامکس کو سمجھتے ہوئے اپنے ٹریننگس کی جو پرائر نالج ہے ان کی نیڈس کو سمجھتے ہوئے آپ نے اپنی ٹریننگ کو ٹیلر کرنا ہوتا ہے. اس کو ہم کارپوریٹ کی لینگویج میں ٹریننگ نیڈ انالیسس کہتے ہیں یا ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ کہتے ہیں. تو کوئی بھی ٹرینر اس انڈسٹری میں جا کے یا تو وہ خود اسیسمنٹ کر لیتا ہے یا ادارہ وہ اسیسمنٹ کر کے تو آپ کو کہتا ہے کہ جی ہمیں اپنے ٹریننگز اپنے امپلائیز کو اس ایریا میں ٹریننگ کی ضرورت ہے. پھر آپ اپنی ساری کی ساری ٹریننگ کو اکارڈنگلی ڈیزائن کرتے ہیں. ڈیزائن کر کے پھر آپ ڈیلیور کرتے ہیں اور ڈیلیور کے بعد جو نیکسٹ فیز ہوتا ہے وہ ایویلیویشن کا ہوتا ہے جس میں ROI چیک کیا جاتا ہے کہ جو آپ نے ٹریننگ کروائی ہے اس کا ROI کیا ہے, ریٹرن اور انویسٹمنٹ کیا ہے. کہ آپ نے اگر 2 لاکھ روپیہ ایک ٹرینر کو دیا ہے, آپ نے اپنے امپلائیز کو فل ڈے ٹریننگ ورک شاپ میں لنچ کروایا ہے, آپ نے ان کو ہائی ٹی دی ہے, وہ سارے کا سارا ایک ٹریولنگ الاؤنس ہے, آپ نے ان کو اسٹے کہیں پہ کروایا ہے. جیسے جب میں کراچی جاتا ہوں یا اسلام آباد جاتا ہوں تو آپ وہاں پہ اسٹے کرتے ہیں, آپ کو TADA ملتا ہے, آپ کو وہ اسٹائپنڈ ملتا ہے ٹریننگ کا. تو وہ ساری کی ساری چیزیں کسی بھی ادارے کے لیے اس کے ٹریننگ بجٹ میں سے نکلتی ہیں. تو آپ جب اتنا انویسٹ کر رہے ہیں تو اس انویسٹمنٹ کا فائدہ کیا ہو رہا ہے, تو اس میں پھر وہ ایویلیویشن ہوتی ہے. ٹرینر کی اس وقت بھی ایویلیویشن ہو رہی ہوتی ہے, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو ٹریننگ ہوئی ہے وہ کتنی امپیکٹفل ہے. تو یہ ایک پوری کی پوری اس میں سائنس ہے کہ کس طرح آپ نے خود کو پریپیئر کرنا ہے, ایکوپ کرنا ہے. اور اس میں پھر یہ ایک پورا پروسیجر ہے کہ آپ آئی مین کس طرح پرپوزلس تیار کرتے ہیں, کس طرح آپ لائسون کرتے ہیں HR کے ساتھ, کس طرح آپ لائسون کرتے ہیں کسی ادارے کے ہیڈ کے ساتھ. اچھا, آپ نے قاسم علی شاہ صاحب کا ذکر کیا ہے اور آبویسلی ان کا ایک ایکسپیرینس ہے, لیکن ریسنٹ ایک کنٹروورسی جو ہوئی ہے جس پہ کافی زیادہ ان کو ٹرولنگ کا نشانہ بنایا گیا اور ان کے جو ادارے کی گوگل پہ جا کے ریٹنگ کو بھی جی بہت زیادہ کیا گیا, کیونکہ ہماری قوم جو ہے وہ ایک ایکسٹریم پہ بھی چلے جاتی ہے. لیکن آپ اس پورے سنیریو کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا آپ کے دیکھو انٹینشن؟ یار, پہلی چیز تو یہ ہے کہ چھوٹا منہ بڑی بات, میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اس قسم کی بڑی بڑی باتیں کروں. لیکن میری ہمیشہ ایک عادت رہی ہے کہ میں شروع سے ہی بہت اسرٹیو ہوں. الحمدللہ میرا سارا خاندان جانتا ہے, جو لوگ مجھے جانتے ہیں کہ جو بات جس موقع پہ کہنی ہوتی ہے میں کہہ گزرتا ہوں. اور اس وجہ سے کئی دفعہ مجھے نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے, لیکن میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جو ایک سچ ہے اس سچ کے اوپر میں مورل جسٹیفیکیشن کے ساتھ کھڑا ہو سکوں, اور جو بات میرے فہم میں ہے میں کھلے عام اس کا اظہار کر سکوں. دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب از اے ریناؤنڈ موٹیویشنل اسپیکر. ان کی اس قوم کے لیے کافی کنٹریبیوشنس ہیں. انہوں نے پرسنل ڈیولپمنٹ انڈسٹری کو پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا. بہت سے لوگ پہلے سے جانتے تھے, لیکن یہ جو ساری کی ساری پرسنل ڈیولپمنٹ انڈسٹری تھی, ٹریننگ انڈسٹری تھی, یہ ڈرائنگ روم ڈسکشنس میں ڈسکس ہو رہی ہوتی تھی یا کارپوریٹ لیول پہ ڈسکس ہو رہی ہوتی تھی. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اپنی ویڈیوز کے ذریعے ان ساری کی ساری چیزوں کو عام لوگوں تک پہنچایا, اور آبویسلی اللہ نے اس کے عوض ان کو بہت زیادہ عزت بھی دی, ان کو ایکنالج کیا گیا, اپریسیشن ملی. کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ایک موٹیویشنل اسپیکر کی بات آتی ہے تو قاسم علی شاہ صاحب کا نام سر فہرست آتا ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں. اب بات کرتے ہیں اس کنٹروورشل ایونٹ کی. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب بھی ہم پولیٹکس کی بات کریں گے تو پولیٹکس میں آلریڈی ملک میں بہت زیادہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, اور اتنا عدم برداشت ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ورکر دوسرے پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, اور آپ ٹرولنگ کرتے ہیں, آپ روسٹنگ کرتے ہیں, گرلنگ کرتے ہیں, آپ ایک دوسرے کے لیڈرز پر کیچڑ اچھالتے ہیں. اور ایون ہم نے دیکھا ہے کہ جو پولیٹیکل ورکرز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ پولیٹیکل آرگیومنٹ کرتے ہوئے گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں. اب شاہ جی جو ہیں وہ ان کی لائف ہے, ہی سوورن, وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کو پولیٹکس میں آنا ہے نہیں آنا. تو انہوں نے پولیٹیشنز کے ساتھ میٹنگز کا سلسلہ سٹارٹ کیا. اسی دوران میڈیا میں لوگوں نے ان کو اس کے لیے بیپر کے لیے لیا, اور اس بیپر میں ان کے منہ سے ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے حوالے سے کچھ ایسے الفاظ نکلے
کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی ہم فلو میں کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں کہ وہ بات اتنی ضرر والی نہیں ہوتی، اتنی نقصان دہ نہیں ہوتی، لیکن اس وقت کے جو پبلک سینٹیمنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کی اس بات کو جو ہے نا وہ ہضم نہیں ہونے دیتے. تو وہ جو بات تھی وہ کوئی اتنی آئی مین کہ ٹھیک ہے، ہر انسان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ہر انسان کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اور ہر انسان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دوسروں تک پہنچا سکے. اور چونکہ وہ خود ایک سلیبریٹی ہیں تو سلیبریٹیز کے اوپر پھر ایک ذمہ داری عائد یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو وہ فلو میں ایک بات تو کر گئے، لیکن جو پبلک سینٹیمنٹس تھیں، اسپیشلی جو یوتھ ہے اس وقت، وہ ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ان کی ایک ایموشنل لگاؤ ہے، اور ایک خاص پولیٹیکل فگر کے ساتھ ان کی ایک ایموشنل بانڈنگ ہے. تو اس بنیاد پہ پھر جو ایک پولیٹیکل پارٹی کے ورکر تھے انہوں نے اپنے سینٹیمنٹس کا اظہار کیا. اور چونکہ ماڈرن ورلڈ میں کوئی گوسپس وغیرہ کرنے کا موقع تو ملتا نہیں ہے. آئی مین ہمارے یوتھ کی نہ گھروں میں سنی جاتی ہے، نہ آئی مین اسکولس میں سنی جاتی ہے، کہیں پہ کوئی سنتا تو ان کی ہے نہیں. وہ بیچارے آلریڈی اتنے مایوس نا امید ہیں کہ پائٹ کا سروے بتاتا ہے کہ جی 36% یوتھ پاکستان سے باہر جانا چاہتی ہے. تو جب اتنی مایوسی نا امیدی ہوگی، اور اگر ایک بندے کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری امیدوں کا مرکز ہے، یہ ملک کو کرائسس سے نکالے گا، اور اس لیڈر کے خلاف اگر آپ کسی کے منہ سے بھی کوئی بات سنتے ہیں تو وہ تو آلریڈی یوتھ آپ کو پتہ ہے اتنی بپھری ہوئی ہے، اتنی برن آؤٹ ہو رہی ہے کہ ان کو تو اپنا کتھارسس کرنے کے لیے، اپنی ایموشنل مینجمنٹ کے لیے کوئی بندہ چاہیے کہ جس کو وہ پکڑیں اور وہ اس کو گرل کریں، اس کو روسٹ کریں. وہ قاسم علی شاہ ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. کوئی بھی انسان جو آئی مین پبلک سینٹیمنٹس کے خلاف چلتا ہے نا، تو اس کو اس کے پھر کانسیکوینسز دیکھنے پڑتے ہیں. تو وہ ہوا یہ کہ شاہ جی نے وہ جملہ بول دیا ایک فلو میں. فلو کی کیفیت ہوتی ہے نا، آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ پبلک سینٹیمنٹس ایک پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ تھے، اور لوگوں نے پھر کہا کہ یار یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، اس نے ہمارے لیڈر کے خلاف بات کی ہے. تو وہ ایک نیریٹو بلڈ ہوا تھا آلریڈی، اور پھر اس پہ کیا ہوا کہ یوتھ نے روسٹنگ سٹارٹ کر دی. اور میرے خیال سے یہ ان کا جو بھی معاملہ ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیسے اس کو لے کے چلنا چاہیے تھا، اور جو بھی یوتھ کا رد عمل تھا یوتھ بھی بہتر سمجھتی ہے. میں تو کوئی یوتھ کے بارے میں کامنٹ نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یقین مانیں بلال کہ میں تو خود بہت تکلیف میں ہوتا ہوں کہ جب میں دیکھتا ہوں نا کہ ایک ایسا انسان ہے جو استاد ہے، اور استاد کے ساتھ اگر آپ اس قسم کا رویہ اپناتے ہیں، اور دوسری طرف میں یوتھ کو دیکھتا ہوں کہ کنسلٹنٹس کے پاس جائیں تو رش لگا ہوا ہے، لوگ باہر جانا ان کی چاہتے چاندی ہیں، ہوئی ہے آج 30 کل. 40 لاکھ لوگ ہاتھ میں پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں کینیڈا، امریکہ، یو ایس اے، یو کے بھیج دیں، آپ کسی بھی صورت میں ہمیں باہر بھیج دیں. لوگوں کے اندر ایک مایوسی نا امیدی ہے، اور وہ مایوسی نا امیدی اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ لوگ اداروں سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں. آئی مین جو ہمارے سول ادارے ہیں، لوگ ان سے بہت مایوس ہوتے جا رہے ہیں. ایک سسٹم کے اوپر جو ایک یقین ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اس سارے کے سارے سینیریو میں چونکہ ہم اس چیز کو کلیکٹیولی دیکھیں گے، ہم ایک ایونٹ کو بیس بنا کر اس ساری کی ساری یوتھ کی بیہیویئر کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم اوورال دیکھیں گے کہ جب ملک میں آئی مین سسٹم پہ اعتبار نہیں ہے، ٹرسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور پھر بے روزگاری ہے، غربت ہے، آپ کی فوڈ انفلیشن اعداد و شمار کے مطابق تو اٹس اباؤٹ 24%، لیکن ایکچولی اٹس اباؤٹ 40%، اور یہ دیکھے گا کہ یہ مزید بڑھے گی. تو جب اکنامکلی وی آر فیسنگ فریجائل اکانومی، اور اکنامک کرنچ ہے، اور یہ سارا سنیریو ہے، اور پھر ملک میں ایک الیکشن کی فضا بنی ہوئی ہے، تو اس سنیریو میں کوئی انسان اگر ایک پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں بات کرے گا تو پبلک سینٹیمنٹس پھر سامنے آئیں گے، اور وہ غم و غصہ
جو ہے وہ روسٹنگ گرلنگ کی صورت میں نکلے گا. تو یہ میں نے بڑا آپ کو ویسے الیبریٹو وے سے یہ بالکل ساری بالکل. رام کہانی سنا دی ہے. اچھا فائنلی میں ایک کویشچن میں کرنا چاہوں گا کہ جو بھی ایک لیڈر ہے یا سوری کوئی جو بھی ایک ٹرینر ہے، اور اکثر ٹرینر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی اس طرح سے ڈریسنگ سینس بھی نہیں ہوتی اور وہ خود کو پریزنٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، تو آپ کے 2 سینٹس ہیں کہ پرسنل برانڈنگ کی کیا امپورٹنس ہے؟ کیونکہ اوبویسلی اس فیلڈ کے اندر تو ہے ہی پرسنل برانڈنگ ہے، تو آپ کے کیا اس کے بارے میں انسائٹس ہیں؟ دیکھو یار، یہ جو آپ نے کویسچن پوچھا نا، اس کا جواب دینے کے لیے بھی کافی ٹائم چاہیے، لیکن میں اس کو آن اے بریف نوٹ بتاؤں گا. یار اگر آپ اس بات کو ٹریننگ سے ہٹ کے بھی ڈسکس کریں نا، تو میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرینر کا کام ہے ٹرین کرنا. آپ ان کو ایک اسکل سکھا رہے ہیں، آپ ان کو سکھا رہے ہیں کہ جی آپ لباس کیسا پہنیں، آپ ان کو سکھا رہے ہیں کہ پرسنالٹی گرومنگ کیا ہے، پرسنل ہائیجین کیا ہے، کمیونیکیشن سکلز کیسی ہونی چاہیے، واٹس ایور جو بھی آپ سکھا رہے ہیں. جب تک وہ چیز آپ کی اپنی پرسنالٹی میں نظر نہیں آئے گی، کوئی آپ کو ٹرینر نہیں مانے گا. اور اگر کسی نے آپ کو ایز اے ٹرینر انوائٹ کر بھی لیا ہے تو وہ ہاتھ جوڑ کے آپ کو کہے گا بھائی نیکسٹ ٹائم آپ نے ہمیں نظر نہیں آنا. فار ایگزامپل ایک ٹرینر ہے، وہ پرسنالٹی گرومنگ پہ لیکچر دینے گیا ہے، اور اس کے اپنے نیلز بڑے ہوئے ہیں، اس کے اپنے منہ سے بدبو آ رہی ہے، ہیلیٹوسس کا ایشو ہے، اس نے اپنے بالوں کو پراپر کام نہیں کیا ہوا، اس کی شیپ بڑی ہوئی ہے، اس نے اپنے ہاتھ کو مینٹین نہیں کیا ہوا، اس کا اپنا لباس اتنا گندا ہے کہ سویٹ سٹینز اس کے کالر پہ، اس کے کفلنگز پر نظر آ رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹرینر کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ پرسنالٹی گرومنگ پر ٹریننگ دے. ایک ٹرینر ایسا ہے کہ جو ڈائننگ ایٹیکیٹس پر ٹریننگ دینے گیا اور اس کو خود نہیں پتا کہ ڈائننگ کیسے کرتے ہیں، کیا ایٹیکیٹس ہیں، کیا مینرس ہیں، نیپکن کیسے یوز کرنی ہے، سلور ویئرس کو کیسے یوز کرنا ہے، گلاس ویئر کیسے یوز کرنا ہے، اس کو الف بے نہیں پتا، اور وہ 2 ویڈیو سن کے ڈائننگ ایٹیکیٹس پر ٹریننگ دینے چلا گیا ہے. تو وہ تو فیلڈ میں کامیاب نہیں ہوگا. ایک ایسا انسان ہے جو کمیونیکیشن سکلز پہ ٹریننگ دینے گیا ہے اور اس کو خود نہیں پتا کہ باڈی لینگویج کیا ہے، ریپو بلڈنگ کیا ہے، کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، بات کاٹنا، بات کو ختم کرنا، ہینڈ شیک کرنا، یہ ساری کی ساری کمیونیکیشن ہے. تو اگر آپ کو ایک کام نہیں آتا تو وہ آپ کام دوسروں کو مت بتائیں. آپ خود ایک ٹرینر ہیں، آپ ویب ڈیولپمنٹ پہ ٹریننگز کرتے ہیں. اگر آپ کو خود نہیں پتا کہ ویب سائٹ کیسے بناتے ہیں، اگر آپ نے کوئی کمپنی نہیں بنائی، اگر آپ نے کمپنی کو نہیں چلایا، اگر آپ نے ٹیم نہیں بنائی، آپ کو نہیں پتا کہ ٹیم فنکشننگ موڈ میں کیسے آتی ہے، ٹیم میں جو ڈائیورجنسیز ہیں ان کو کیسے سارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے، تو آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ اس پہ ویب ڈیولپمنٹ پہ ٹریننگ دیں، آپ ٹریننگ دیں کہ آپ ایک ٹیم کیسے بنا سکتے ہیں. سو میں تمام ٹرینر سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز فار گاڈ سیک آپ جو کام بھی ٹرین کرنا چاہتے ہیں، آپ سب سے پہلے اس کو سیکھیں. اور اس کا میں آپ کو آن اے ویری بریف نوٹ ایک فارمولا بتا رہا ہوں. آپ کسی ایک اسکل کو پکڑیں، وہ آپ کی نیش ہے. نیش بیسیکلی یہ فرینچ لینگویج کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو بی ڈفرینٹ. مطلب آپ نے ایک نیش پکڑنی ہے. جیسے آپ کی نیش ہے ویب ڈیولپمنٹ، میری نیش ہے سافٹ اسکلس، لیڈرشپ. تو آپ ایک نیش پکڑیں گے، اس نیش میں آپ نے خود کو ماسٹر کرنا ہے. آپ نے اس کو اتنا ماسٹر کرنا ہے کہ آپ مارکیٹ میں جب اس نیش پر کام کریں تو کائنات کا ذرہ ذرہ اور آپ کی سننے والی جو آڈینس ہے نا، وہ کہے کہ یار اس جیسا ٹرینر نہیں ہے. وہ آپ کو اسٹینڈنگ اوویشن دینے پہ ریڈی ہو جائیں. اور اس میں پھر آپ کے پاس جو ہے وہ سپرفیشل نالج نہ ہو، آپ کے پاس ان ڈیپتھ نالج ہو، اپ ٹو دا منٹ آپ کے پاس ریسرچ ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے 1 مہینہ پہلے ایک ٹاپک پر ٹریننگ دی ہے اور آپ کو 1 مہینے کے بعد اسی ٹاپک پر ٹریننگ دینی ہے، تو اگر آپ انہی سیم سلائڈس کے ساتھ مارکیٹ میں جا رہے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ ٹرینر نہیں ہیں. آپ کو دوبارہ اپڈیٹڈ ریسرچ جو ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے اور اس میں نئی چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہیں. تو آپ ایک نیش پکڑیں، اس میں آپ ماسٹری کریں، پھر آپ کسی ٹرینر کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، اس کے ساتھ آپ انٹرنشپ کریں. اس کے ساتھ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا کہ ٹریننگ پرپوزلز کیسے ڈیزائن کیے جاتے ہیں، کیسے لائسن کیا جاتا ہے HR کے ساتھ، کیسے ڈفرینٹ اداروں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا جاتا ہے، کیسے جو ہے وہ آپ پرائسنگ طے کرتے ہیں، کیسے آپ اپنی ٹریننگز کو ڈیزائن کرتے ہیں، کیسے کنٹینٹ کو ڈیزائن کیا جاتا ہے، کنٹینٹ کو ٹیلر کیسے کیا جاتا ہے، ٹریننگ نیڈ انالیسس کیسے کیا جاتا ہے، کیسے آپ جا کے ڈیلیوری کرتے ہیں اور کیسے آپ پھر ایویلیویشن کرتے ہیں.
تو یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں یہ آپ کو کوئی کوچ مینٹور جو ہے وہ سکھا سکتا ہے. اچھا یاسر بھائی، آپ نے بڑا الیبریٹو وے سے ایکسپلین کر دی اور کافی چیزیں میری کلیئر ہو گئی ہیں. ایک کویسچن جو میرے مائنڈ میں آپ کی ہی اسی بات سے آیا کہ آپ نے مینٹورشپ کی بات کی ہے اور بڑا آپ نے بتایا کہ مینٹور کا ہونا کس طرح سے ضروری ہے اور اس کی امپورٹنس کے بارے میں بتایا، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے وہ خود کو ایز اے مینٹور کلیم کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے نزدیک مینٹورشپ کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ اچھا مینٹور کی ہاں، یہ آپ نے نا بڑا خوبصورت کویسچن کیا ہے، میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا. اور آن اے لائٹر نوٹ آپ کا نام جو ہے نا وہ تمغہ بصارت کے لیے بہت بھجوایا جائے شکریہ. گا. اچھا یار دیکھو کویسچن آپ کا بڑا ریلیونٹ ہے، بڑا جینوئن کویسچن ہے آپ کا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو حقیقی مینٹور ہے وہ کبھی بھی مینٹور ہونے کا کلیم نہیں کرے گا. یہ میں آپ کو $1 ٹریلین کی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ایک سچا مینٹور ہوگا اس کے اندر حب جا نہیں ہوگی، اس کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ لوگ میری تعریف کریں، اس کے اندر نرگسیت پسندی نہیں ہوگی. میں ایسے بہت سے سو کالڈ مینٹور سے ملتا ہوں کہ جو اپنے شاگردوں کو باقاعدہ ٹیکسٹ کر کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ میری پکچر ہے، یہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ لکھو، لکھ کے تو اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرو. تو وہ انسان مینٹور نہیں ہے کہ جس کے اندر حب جا ہے. وہ انسان کبھی بھی مینٹور نہیں ہو سکتا کہ جو خود مینٹور ہونے کا کلیم کرے کہ میں مینٹور ہوں اور میں دوسروں کو مینٹرنگ کر رہا ہوں. تیسری چیز یہ ہے کہ جو حقیقی مینٹور ہوتا ہے جب آپ اس کی کمپنی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا ایمان، آپ کا یقین، آپ کے اندر جو آپٹیمزم ہے وہ بڑھتی ہے. آپ کی جو ول پاور کی بیٹری ہے وہ چارج ہو جاتی ہے. آپ کی جو موٹیویشن کی بیٹری ہے وہ چارج ہو جاتی ہے. نیکسٹ تھنگ از کہ جو حقیقی مینٹور ہوتا ہے وہ آپ کو حقیقت کا آئینہ دکھاتا رہتا ہے. یہ $1 ٹریلین کی میں بات کر رہا ہوں، وہ آپ کے لیے ایک آئینے کی مانند ہوتا ہے. جیسے آئینہ ہے نا، آپ ابھی یہ ماشاءاللہ بڑا سوٹیڈ بوٹیڈ ہو کے آئے ہیں، بڑا ہینڈسم بن کے آئے ہو. تو آپ نے جب اپنا آئینہ دیکھا ہوگا تیار ہونے سے پہلے تو آئینے نے آپ کے بال بھی تھوڑے سے خراب دکھائے ہوں گے، دکھایا ہوگا کہ بھئی ابھی فیس بھی نہیں واش کیا. پھر آپ نہائے دھوئے، کپڑے پہنے، آپ کو آئینے نے خوبصورت دکھایا اور آپ نے کہا تینوں سوٹ کرتا. کیا بات. تو اس میں یہ چیز ہے کہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. تو جو مینٹور ہے نا وہ آپ کے لیے ایک آئینے کی مانند ہوتا ہے. وہ کبھی بھی آپ سے جھوٹ نہیں بولے گا. اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ بھائی یہ بندہ میری بات مائنڈ نہ کر جائے. جو انسان کسی مفاد کی وجہ سے یہ ذہن میں رکھ کے آپ کی اصلاح کرنے سے ڈرتا ہے وہ کبھی بھی مینٹور نہیں ہو سکتا. حقیقی مینٹور کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کی اصلاح کرتا ہے اور آپ کو اس کی اصلاح کرنا اچھا لگتا ہے. وہ آپ کو فیڈ بیک دیتا رہتا ہے. حقیقی مینٹور وہ ہوتا ہے کہ جس کی ایکسپیکٹیشنس آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، آپ اس کی ایکسپیکٹیشنس پر پورا اترنا چاہتے ہیں. تو یہ کچھ میں نے سائنس بتائے ہیں حقیقی مینٹور کے. اور وہ مینٹور کے جو آپ کو کچھ سکھا کے اور پھر یہ کہے کہ اس کو پوسٹ بھی کرو اور میری برانڈنگ کرو، اور پھر وہ کہے کہ جی میں مارکیٹ میں یہ کورس لانچ کر رہا ہوں، اس کورس کو آپ بھی لو اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی لے کے آؤ، 3 لوگوں کو لے کے آؤ تو میں تمہیں فری میں یہ کورس کروا دوں گا. تو وہ مینٹور نہیں ہے، وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک سیلر ہے جو اپنی کسی بھی پروڈکٹ کو، کسی بھی سروس کو سیل کر رہا ہے. جیسے مارکیٹنگ میں، سیلس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنی پروڈکٹ سروسز کو سیل کرتے ہیں. تو مینٹور جو ہے نا ایک بہت بڑی چیز ہے. دنیا کے سب سے بڑے مینٹور حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کے بعد آپ کے ماں باپ بھی مینٹور ہوتے ہیں. لیکن ماں باپ کی جو مینٹورشپ ہے وہ آپ کی لائف مینجمنٹ میں تو کہیں نہ کہیں کام آ جاتی ہے. بٹ وین اٹ کمس اباؤٹ مینٹورشپ ان اے اسپیسیفک ڈومین تو اس میں پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کون ایسا بندہ ہے کہ جس کا کوئی 30-40 سال کا ایکسپیرینس ہے، جو آئی مین آپ کو حقیقی انداز میں گائیڈ کر سکتا ہے، کوچ کر سکتا ہے. چونکہ مینٹور جو ہے وہ ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں کہ آپ کا وقت بچ جاتا ہے. مثال کے طور پر میں ٹریننگ انڈسٹری کی بات کروں تو میں کہتا ہوں کہ یار کاش کبھی مجھے کوئی مینٹور مل جاتا جو مجھے بتاتا کہ ٹریننگ پروڈکٹس کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے، ٹریننگس کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے، ٹریننگ پرپوزلس کیسے دینے ہیں، کس فیلڈ میں ٹریننگ کی کس نیش میں، کس ڈومین میں زیادہ پیسہ ہے. جیسا کہ ہماری ٹریننگ انڈسٹری میں ایجوکیشن سیکٹر میں پیسہ نہیں ہے، سول سروسز میں پیسہ نہیں ہے، پیسہ ہے کارپوریٹ سیکٹر میں. تو اگر مجھے کوئی مینٹور مل جاتا تو میں بہت زیادہ ٹائم لگانے کی بجائے میں کیا کرتا کہ میں جلدی اپنی اس سفر تک پہنچ جاتا جہاں پر میں ابھی ہوں اللہ کے فضل سے. تو مینٹور کا ایک بڑا پازیٹیو رول ہے. اور میں ریکویسٹ بھی کروں گا کہ یار
کوئی بھی انسان جب آپ سے مشورہ لینے آتا ہے تو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ اگر میں اس کو مشورہ دے دوں گا تو میرے پاس کیا بچے گا. ہمیشہ جو چیز آپ بانٹیں گے وہ بڑھے گی. یہ ایک قانون فطرت ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ انسان جو اس بات سے خائف ہے، اس بات سے ڈرا رہتا ہے کہ اگر میں اس کو دے دوں گا تو یہ گرو کرے گا تو میں کہاں پہ جاؤں گا، میری مارکیٹ میں ایگزسٹنس کہاں پہ جائے گی، وہ انسان انتہائی کمزور ہوتا ہے، وہ انسان نالائق ہوتا ہے. جو انسان لائق ہوتا ہے، جس انسان کو اپنی اسٹرینگتھ پہ، اپنے پوٹینشلس پہ اسٹرانگ بیلیف ہوتا ہے، وہ ہمیشہ نالج بانٹتا ہے. وہ جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ سوسائٹی کو بانٹ دیتا ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے کوچز سے، کبھی بھی اپنے شاگردوں سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ میں ان کو یہ چیز دے رہا ہوں تو مجھے بدلے میں کیا ملے گا. اس کی ایکسپیکٹیشنز اللہ سے جڑی ہوتی ہیں، اور جس کی ایکسپیکٹیشنز اللہ سے جڑی ہوں تو اللہ کیا ہی بہترین پرسنالٹی ہے، بہترین ہستی ہے کہ جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز کو پورا کرتی ہے. تھینک یو سو مچ یاسر بھائی. باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن نیکسٹ اس کو پھر کسی اور ایپیسوڈ کے اندر ہم ڈسکس نہیں لازمی نہیں، یہ کریں آپ گے. کا اچھا فیصلہ ہے، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بول بول کے میرا تھوڑا سا گلا بھی بیٹھ گیا ہے، اور ابھی ہم نے ایوننگ میں ایک اور پوڈ کاسٹ کرنا ہے. تو بالکل انشاءاللہ ضرور ڈسکس کریں گے. اور اب تو ویسے یہ پوڈ کاسٹ کا سلسلہ چلتا رہے گا. میں چاہوں گا کہ آپ آئیں اور آپ کے مائنڈ میں جو کویسچنس تھینک یو سو چلتے رہتے ہیں ہم ان کویسچنس کو ایڈریس کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اس. اور آپ کا جو بھی کوئی فیڈ بیک ہو وہ کامنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں، اور اگر کوئی بھی ٹاپک آپ سجیسٹ کرنا چاہیں تو اس کو بھی بتا سکتے ہیں. سی یو سون انشاءاللہ.